السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز ويا غفار آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، اب اس اسلوب کی یہ چوتھی سورہ مبارک ہے جو ہم 30ویں پارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آئی تھی والصافات صفا، پھر آئی تھی والزاریات ذروا، پھر ابھی کل ہی کی نشست میں ہم نے پڑھی والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، پھر اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں والنازعات غرقا والناشطات نشطا، پھر ایک اور ایسی سورہ مبارک آئے گی چند صورتوں بعد والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اور اس سے مراد یہاں پر ہیں فرشتے۔ آج جو سورہ مبارک ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس اسلوب کی، اس سے مراد ہے وہ فرشتے جو روحیں قبض کرتے ہیں۔ اب ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آج ہمیں کافی صورتیں کرنی ہیں، کم و بیش 5 سے 6 صورتیں ہم نے کرنی ہیں، تو رفتار مجھے آج تھوڑی بڑھانی ہوگی۔ تو بغیر کسی اور تمہیدی گفتگو کے اب ہم بسم اللہ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں، یعنی عالم نزع میں جانوں کے اندر جاتے ہیں وہ، اور وہاں سے جانیں نکالتے ہیں، خود اندر گھس کر جان کھینچتے ہیں۔ والنازعات غرقا، غوطہ لگا کر فرشتے انسانی جسم کے اندر غوطہ زنی کرتے ہیں۔ فرشتہ اگرچہ جان نکالتا ہے لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے، لیکن جاتا ہے فرشتہ۔ تو ان فرشتوں کو بھی جب جان نکالنی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، تو وہ انسانی جسم کے اندر سرایت کر جاتے ہیں عالم نزع کی کیفیت میں۔ والناشطات نشطا، اور پھر اس کو آسانی سے نکالتے ہیں، کھول دیتے ہیں اس کی گرہ۔ والناشطات نشطا، گرہ کو کھول دیتے ہیں۔ یعنی اس سے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسی عالم نزع کا جو معاملہ ہے یہ ہوتا ہے روحانی وجود سے، جسمانی وجود سے نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ مومن کی جان تو ایسے نکلتی ہے جیسے ایک مشک میں سے، وہ جو مشکیزہ ہوتا ہے اس کا اگر منہ بند ہے وہ اچانک کھل جائے اور پانی کا ٹپکا نکل جائے، ایسے ہی نکل جاتی ہے مومن کی جان۔ لیکن کافر کی جان اتنی آسانی سے نہیں نکلتی۔ کافر کی جان اس طرح نکلتی ہے کہ سیخ پر جس طرح گرم کباب ہوتے ہیں وہ کھینچ لیے جاتے ہیں، ویسے نکلتی ہے۔ تو وہ فرشتے والناشطات نشطا جو کھول دیتے ہیں گرہ۔ لیکن جیسے میں نے عرض کرا، اس کا تعلق جسم سے نہ سمجھیے، یہ عالم نزع تو آپ کو معلوم ہے نیک لوگوں پر بھی بعض اوقات بڑا سخت آ جاتا ہے۔ خود حضور پر بھی یہ عالم نزع بہت سخت ترین آیا ہے۔ سر میں درد کی کیفیت حضور کے، اور جسم ایک دم بھاری ہو جاتا تھا، بوجھل ہو جاتا تھا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہائے ابا جان ان کی کیفیت دیکھ کر، کہ وہ عالم نزع بڑا شدید تھا۔ لیکن اس کا تعلق میں نے بتایا نا جسم سے نہیں ہے، عالم روحانی وجود سے۔ اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ میری بچی صبر کرو، آج کے بعد تمہارے باپ پر جو ہے اور کوئی مشکل وقت نہیں آئے گا، بس یہ آخری ہے۔
تو بندہ مومن کے لیے یہ روحانی کیفیت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس ایک گرہ سی ہے اور وہ کھل گئی ہے، ایسے جان قبض ہو جاتی ہے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں، اندر ہی وجود میں تیر جاتے ہیں، یعنی وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور پھر مسابقت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی جان آپ کو معلوم ہے جسم کے نچلے حصے سے نکلتی ہے، تو پورے جسم کے اندر یہ سرات کر کے جگہ جگہ سے وہ گراہیں کھولتے ہیں اور پھر نکلتی ہے یہ جان۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اور پھر وہ اللہ کے امر کو تقسیم کرتے ہیں، یعنی پھر اسی فضاؤں میں لے جا کر وہ روحوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں۔ اب وہ کہاں لے کر جاتے ہیں یہ آگے سورہ مطففین میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آج ہی کی نشست میں، کہ ایک عالم علیین ہے اور ایک عالم سجین ہے۔ نیک روحوں کا ایک دفتر ہے، ایک مرکز ہے، وہ وہاں لے جاتے ہیں، اور ایک برائی، جہاں برائی کے کاموں کو انجام دیتے ہوئے روحیں مر گئیں، وہ وہاں لے کر چلے آتے ہیں فرشتے سجین۔ تو یہ دو الگ الگ دفتر ہیں۔ تو فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، جو امر کی تقسیم کر دیتے ہیں، مدبر کر دیتے ہیں، یعنی انہی فضاؤں سے لے کر وہ روحانی سارا کا سارا وجود انسانوں کے جسموں سے نکال کے اوپر لے جاتے ہیں، اللہ کے امر کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، اب ان ساری قسموں کا جواب یہاں دیا نہیں کہ یہ ساری قسمیں کہاں کھائی جا رہی ہیں۔ والذاریات میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ انما توعدون لصادق، پھر یہاں ہم نے پڑھ لیا تھا، بلکہ سورہ ذاریات، سورہ مرسلات میں مختلف آراء میں ہم نے مختلف اوقات میں ہم نے پڑھ لیا تھا جو قسمیں کھائی گئی تھیں کس پر کھائی گئی تھیں، انما توعدون لصادق، اور پھر اگلی صورت میں ان الدین لواقع، کہ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، جو دین جزا و سزا کا آنے والا ہے وہ بھی ہو کے رہنے والا ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں جیسا کہ سورہ ذاریات مرسلات میں واضح کر دیا، یہاں چھپا دیا، اس کا جواب آگے آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یوم ترجف الراجفہ، کہ جس دن کانپے گی ایک کانپنے والی، یعنی پہلا نفخہ، جو کہ نفخہ صور پہلا ہوگا جس میں زمین ہلا دی جائے گی، زلزلے آئیں گے، کڑک زلزلہ۔ تتبعها الرادفہ، جس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آئے گی، یعنی ایک نہیں بلکہ یکے بعد دیگرے دھڑا دھڑ زلزلے آئیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل ہوں گے جو کہ ایک دم دھڑک رہے ہوں گے خوف زدہ، اس دن دلوں کی آہٹ جو ہے وہ بہت تیز ہو جائے گی۔ قیامت کا دن بہت ہولناک ہے۔ ابصارها خاشعہ، اور نظریں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، لوگوں کی جو نظریں ہیں وہ ان کے پاؤں پر جمی ہوئی ہوں گی۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی حالت میں پھر واپس آ جائیں گے، یعنی ہم جو ہے فی الحافرہ، پہلی حالت یعنی ابھی جو ہے حیات میں آ جائیں گے، اس سے پہلے کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ موت میں سلا دے گا اور جب ہڈیاں جو ہے ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی، اذا کنا عظاما نخرہ، کیا ہماری جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، گل سڑ کر ختم ہو جائیں گی، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، پھر یہ حیات کی طرف واپس ہوں گے اس صورت میں کہ یہ وہ ہمارے پاس سے ایک دم شدید ترین خسارے میں ہوں گے۔ وہ واپسی ہمارے لیے آئیں گے تو، لیکن بڑے خسارے کی حالت ہوگی ان کی جب یہ ہمارے پاس واپس آئیں گے۔ یعنی یہ اندازہ لگاتے تھے قیامت کا، تمسخر کے انداز میں کہتے تھے کہ یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہو جائے گا اگر ہمیں دوبارہ اٹھایا، یہ کیسے ممکن ہے بھائی، یہاں پر تو پوری کی پوری جو قبروں کے نیچے ہڈیاں گل جائیں، مر جائیں، سڑ جائیں، دفن ہو جائیں، اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہڈیاں سب بوسیدہ ہو جائیں گی، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، پھر حیات کی طرف واپس ہوں گے۔ اور اگر ایسا ہوا تو اس صورت میں تو بڑی خسارے کی بات ہوگی، بڑا گھاٹے کا سودا ہو جائے گا اگر ہمارے اعمال ہمارے وہاں دکھا دیے گئے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا حرکتیں کرنی ہیں، آگے کیا بھیجا ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو یہ سمجھ رکھیں کہ ہم کو کچھ مشکل نہیں، بلکہ وہ تو ایک سخت سی آواز ہوگی جو کہ ایک تنہا واحد ہوگی، یعنی ایک ہی بار چنگاڑ آئے گی، ایک ہی بار وہ پہلا سور پھونکا جائے گا، نفخہ اولا پھونکا جائے گا، اور یہ سارے کے سارے فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سب لوگ فوراً ایک میدان میں موجود ہوں گے، وہاں ایک دم جمع ہو جائیں گے ایک ہی اس بگل سے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ، اب یہ سارے قیامت کے نقشے بتا کر اب جو ہے واپس جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک رخ پھیرا جا رہا ہے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ، اے نبی کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا ہے؟ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ، جبکہ ان کے پروردگار نے ان کو ندا دی،
بلایا ان کو بالواد المقدس طویٰ، ایک پاک میدان یعنی طویٰ اس کا نام ہے، وہاں ان کو پکارا، وہیں ان کو تورات دی گئی، وہیں ان کو شرف کلام حاصل ہوا۔ اذهب الى فرعون، اور ہم نے کہا کہ تم جاؤ اب فرعون کے پاس، انہو طغی، اس نے بڑی طغیانی مچائی ہوئی ہے، طغا مچائی ہوئی ہے، سرکشی اختیار کی ہوئی ہے۔ طغا سے مراد آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا وہی طغیانی موجیں جو ہیں، وہ جب اللہ کے حکم سے تجاوز کر جائیں تو ان کے اندر جب طغیانی آ جاتی ہے، یعنی انسانی جسم کے اندر بھی، انسانی روحانی وجود تو ویسے روحانی وجود تو ایک دم پاک ہے، لیکن انسانی شخصیت بھی ایسی چیز کا ارتکاب کر لے جس کی وجہ سے اس کے اندر اللہ کے خلاف بغاوت آ جائے، تو وہی انداز یہاں پہ آیا کہ انہو طغا، اس نے بڑی شرارت اختیار کری ہے، طغیانی سرکشی مچائی ہوئی ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، سو آپ ان کے پاس جائیے اور ان سے پوچھیں کہ کیا تمہیں اس بات کی خواہش ہے کہ تم درست ہو جاؤ، تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا تم اپنے آپ کو یہیں پاک کرو گے یا نہیں، اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے خیالات، اپنے کردار صاف کرو گے بھی کہ نہیں۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تم کو تمہارے رب کی طرف سے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں، تاکہ یہ سب سن کر تم اس سے ڈرنے لگو، تمہارے اندر کچھ خشیت آ جائے، تقوی آ جائے، تمہارے اندر جو ہے وہ باطل قوتوں کا جو ایک یوں سمجھیے بہت زیادہ زور ہے وہ بھی کم ہو جائے، ختم ہی ہو جائے۔ تو تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں تو اس کی وجہ سے فتخشا، تمہارے اندر بھی کوئی ڈر آنا لگ جائے اللہ کا، اس کی خوف سے تم کیا نچنت ہو گئے ہو، ایک دم بے فکر ہو گئے ہو۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، پھر جب اس نے نبوت کا بھی انکار کر دیا، یعنی وہ آیات کا بھی انکار کر دیا، نبوت سے مراد یعنی ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو آیات الکبریٰ، یعنی جب اس کو دکھائی گئی آیات الکبریٰ یعنی وہی سانپ والا معجزہ، فکذب، وہ اس نے جھٹلا دیا، وعصیٰ، اور پھر اس کو جھٹلانے کے بعد روگردانی کر لی، مطلب پیٹھ میڑ لی، پیٹھ پھوڑ لی، ان کا کہنا بھی نہیں مانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ثم ادبر یسعیٰ، پھر وہ روگردانی کر کے پیٹ پھیر کے چل پڑا، یسعیٰ، نکل گیا وہاں سے۔ فحشر فنادا، اور پھر جدا ہو کر کوشش بھی کرنے لگا، فحشر فنادا، سارے کے سارے اپنے وہ، جیسا ہی ہم پڑھ چکے ہیں پورے سورہ اعراف میں، سورہ طٰہٰ میں، کہ اس نے پھر جمع کیا سارے کے سارے ان جادوگروں کو، فحشر فنادا، اور بآواز بلند تقریر کری، ندا دی، فقال انا ربکم الاعلیٰ، ایک تو لوگوں کو بھی جمع کیا، سارے جادوگروں کو بھی پھر اس نے جو ہے ایک میدان سجوایا، اس کے باوجود ابو اول فنادا، اس نے ایک ندا دی، فقال انا ربکم الاعلیٰ، اور یہ تک کہہ بیٹھا کہ میں ہوں تمہارا رب، رب عظیم، رب الاعلیٰ، ربکم الاعلیٰ، تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ یعنی اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، رب سے مراد کیا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کائنات کو بنایا ہے، آسمان زمین کی تخلیق کری ہے، نہیں، کہ میں کائنات کا رب ہوں، نہیں، وہاں تو ظاہر بات ہے کافی بوڑھے بھی تھے، سارے ضعیف لوگ بھی تھے، انہوں نے بھی اس کی ولادت کو دیکھا ہوگا کہ یہ خود بھی تو بچہ تھا، اب جا کے یہ کس طریقے سے خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ دعویٰ تھا سیاسی شرک، جیسا کہ اس سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، الیس الملک مصر، کہ کیا یہ حکومت میری نہیں ہے، کیا یہ مصر کی بادشاہت سلطنت میری نہیں ہے، بھائی میں جسے چاہے زندہ رکھوں، میں جسے چاہے مار دوں، میں نے بنی اسرائیل میں حکم جاری کر دیا، سب بچے جو ہے میری نظروں کے سامنے مر رہے ہیں کہ نہیں مر رہے، تو حاکمیت میری ہے، خداوندی ایک طریقے سے معاذ اللہ میری ہے۔ تو یہ دعویٰ تھا فرعون کا بھی، یہی دعویٰ تھا نمرود کا بھی، اور یہی دعویٰ ہے آج کے لیول پہ۔ یہ سیاسی شرک جس حد تک گلوبلائز ہو گیا ہے کہ اس دور میں پوری دنیا میں پاپولر سوورینٹی کا جو چرچا ہے، پہلے وہ ٹنوں گندگی کسی ایک فرعون یا نمرود کے سر پر تھی، اب وہ تولا تولا باشا باشا کر کے سب میں بڑھ گئی ہے، ہر شخص کے سر پر ہے وہ، جس کو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت شعر میں کوٹ کرا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب سے آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، یہ آدم خود جو ہے اپنے اس مشن سے ہٹ گیا ہے، تو ہم نے وہی گندگی جو ہے جمہوری ایک طریقے سے وہ سب کے اوپر لاد دیا۔ تو یہ ہے انداز اس فرعون کا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کرا تھا، فقال انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا رب ہوں، اعلیٰ اس سینس میں کہ میرے پاس ہے سیاسی اختیارات۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولیٰ، سو اللہ نے اس کو پھر آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں شدید ترین پکڑ میں دبوچ لیا، شدید ترین عذاب میں اس کو پکڑا ہے پھر۔
جو اس کو فرعون کو پورے کے پورے سمندر کے بیچ میں غرق کیا، یہ شدید ترین عذاب تھا۔ اور پھر عالم برزخ میں جو ابھی عذاب اس پر چل رہا ہے آج بھی، اور پھر قیامت کے دن تو شدید ترین عذاب میں جھونکا جائے گا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یقیناً اس واقعے میں نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، عبرت ہے کس شخص کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے، کچھ خوف خدا ہو۔ یعنی عبرت کس معنی میں؟ عبور کرنا، عبور سے یہ لفظ نکلا ہے کہ ایک کنارے یا ایک ساحل سے دوسرے کنارے یا دوسرے ساحل پر جانا۔ تو ایک حقیقت سے میں اور آپ کسی اور حقیقت کو پہچان لیں، یہ ہے عبرت۔ تو یہ سارا جو فرعون کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا ہے، یہ اسی وجہ سے کیا ہے لعبرۃ لمن یخشی، کہ ان واقعات میں عبرت ہے کہ اگر تم بھی اللہ کی نافرمانی کرو گے تو ایسا انجام اللہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہدایت ہے، کس کے لیے عبرت ہے، کس کے لیے وعظ ہے، کس کے لیے نصیحت ہے؟ لمن یخشی، جو اللہ سے ڈرے۔ ظاہر بات ہے آخرت کا خوف ہوگا تبھی جا کے وہ انسان اپنا عمل درست رکھے گا۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، تو انسان ذرا سوچو، سمجھو، غور کرو کہ کیا تمہارا پیدا کر دینا زیادہ سخت ہے، مشکل ہے، یا پھر آسمان کا؟ بناہا، ہم نے اس کو بنایا ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اور اس کو جو ہے اس کی سقفوں کو بلند کیا ہے، اس کو درست بنایا ہے، ٹھیک ٹھاک اس کو اونچا، صحیح، سالم، مضبوط بنایا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو ہم نے بنا دیا تاریک، اور اس کے دن کو ہم نے کر دیا اجالے والا، ظاہر کر دیا۔ یعنی رات آتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اور افق کے بعد جو ہے پورا اندھیرا چھا جاتا ہے، تو انسان اس میں قرار پکڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو رات بھی ایک طریقے سے تمہارے لیے نشانی بنائی، وہ اخرج ضحاہا، اس کے لیے پھر دن کو بھی ظاہر کر دیا، اسی میں جو ہے تم اپنی معاش کا ایک بندوبست کرتے ہو۔ والارض بعد ذلک دحاہا، اور اس کے بعد زمین کو ایک ہموار فرش کی طرح تمہارے قدموں کے تلے بچھا دیا کہ نہیں؟ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور اسی زمین کو ہم نے جو بچھایا ہے اسی سے اس کا پانی بھی نکالا اور اسی سے اس کا چارہ بھی نکالا، پانی بھی اسی زمین سے آ رہا ہے۔ اور یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تب کی بات ہو رہی ہے جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، 1450 سال پہلے۔ اس وقت تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اسی زمین سے پانی نکلتا ہے یا نکل سکتا ہے۔ یہ تو آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ زمین جب ایک آگ کا بگولا تھی، وہ ناری کرہ تھی، پھر جا کے وہ ٹھنڈی ہوئی ہے، اسی کے بخارات اسی زمین سے نکلے ہیں، اسی سے وہ ایٹماسفیئر بنی ہے، فضا بنی ہے، گلیشیئرز بنی ہے۔ پھر وہاں جا کر وہ اوپر جا کے ناردرن ایریاز میں، ان جگہوں پر اٹلانٹک اوشن وغیرہ میں، وہ اس کے بخارات جو ہے اوپر جا کے سمندر سے بھی جو بخارات اٹھ رہے ہیں وہ وہاں جا کے تودوں کی شکل لے رہے ہیں، برف وہاں پہ جا رہی ہے، اور پھر وہ برف پگھل رہی ہے، واپس وہ سارا پانی سمندر میں کناریوں سے اور پھر اسی طریقے سے نالیوں سے اور دوسری جگہوں سے ہوتے ہوتے وہ بالآخر زمین کا سارا پانی زمین میں ہی آ رہا ہے، سمندر سے ہو رہا ہے اور پھر واپس زمین میں۔ تو گویا کہ یہ پورا کا پورا جو واٹر سائیکل ہے، اخرج منہا، ہم نے اسی سے پانی نکالا، وماءہا ومرعاہا، اور اسی سے چارہ بھی نکالا۔ بارش برستی ہے تو اسی کے اندر جو زمین کی ہریاول ہے وہ اوپر آ جاتی ہے۔ والجبال ارساہا، اور ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، قائم کر دیا، لنگر ڈال دیا تاکہ تمہیں زمین میں ہلائے نہیں وہ۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سارا کام ہم نے کس لیے کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری اپنی نعمتوں کا دسترخوان ہم نے کیوں بچھایا ہے؟ متاعا لکم، یہ تمہارے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے مویشیوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اے انسانوں، میں نے تمہیں جو ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے انسانوں، میں نے دنیا کو تمہارے لیے بنایا، تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا تمہارے لیے نہیں، مطلب دنیا کو تمہارے کام میں لگا دیا، لیکن تم دنیا کے لیے نہیں ہو، تم ہو آخرت کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، سو جب آئے گا وہ بڑا ہنگامہ، یوم یتذکر الانسان ما سعی، یہ ایک دم وہی الفاظ ہیں جو اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں والمرسلات میں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یاد ہے کہ نہیں وہ الفاظ کہ جس دن وہ آئے گی کڑوی شے، کڑوی شے سے مراد وہی قیامت، بہت سخت ترین دن ہوگا وہ۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ وہاں پر تھا، غالباً یہ سورہ مرسلات میں تھا یا سورہ صافات میں سے تھا، یہ پڑھ لیجئے گا آپ لوگ، لیکن یہ بہرحال یہ پہلے الفاظ آئے تھے، لیکن یہاں دیکھیے
فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، کہ جب وہ بڑا ہنگامہ آ جائے گا، یعنی قیامت، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کوشش آگے کری ہے، کس زندگی میں پڑا رہا، کیا حقیقت تھی، وہ حقیقت وہاں کھل جائے گی، کن چکروں میں وہ پڑا رہا یا دنیا میں گم رہا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، یہی وہ حقیقت ہے جو سورہ کہف میں کھلی تھی، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اے نبی ان کو کہیے کہ بھلا کیا میں بتاؤں سب سے زیادہ گھاٹے میں اپنے اعمال کے اعتبار سے کون رہا؟ الذین ضل سعیہم، جن کی یہ ساری کوشش، ساری بھاگ دوڑ، ساری صبح و شام کی تکالیف، محنت، جد و جہد اسی دنیا میں رہ کر گم ہو گئی، اور وہ یہ سمجھتے رہے وہ یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں، ہماری 1 مل ہوتی تھی اب 2 مل ہو گئی، 10 مل ہو گئی، ہماری ایک جائیداد تھی 10 کروڑ جائیدادیں ہو گئیں۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن، قیامت کے دن، ہر شخص اپنے کیے ہوئے اعمال کو یاد کرے گا کہ میں نے کہاں بھاگ دوڑ کری تھی، دنیا بنانے میں یا آخرت بنانے میں۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور دیکھنے والوں کو تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، سامنے ہی ان کے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ یہ 3 آیات آپ لوگ اچھے طریقے سے آج یاد کر لیجئے، رٹ لیجئے، میں تو کہتا ہوں یہ آیات بہت اہم ہے کہ ہمیں اس میں آج اپنا بھی نقشہ ایک طریقے سے نظر آ رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جب جہنم سامنے آ جائے گی تو ہر انسان کیا کہے گا کہ جس شخص نے طغا کری ہوگی، سرکشی کری ہوگی، طغیانی کری ہوگی، ہٹ دھرمی کری ہوگی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، پرائیورٹی دی ہوگی، اس کا انتخاب کیا ہوگا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو آج تو اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف دوزخ ہی ہے جس میں وہ جائے گا۔ یعنی اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، ایک ہے مقام بندگی، اس سے آپ ذرہ سا بھی اوپر اٹھ گئے، اللہ کے حدود کو آپ پامال کر گئے تو آپ طاغوت بن جائیں گے۔ اللہ کا ایک حق ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے نہیں بنایا انسان اور جنات کو مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اب اس مقام بندگی سے اگر آپ ہٹ کر اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا اختیار، اپنا قانون کہ میں حاکم ہوں اور میں سربلند ہوں، تو اب آپ طغا ہو گئے ہیں۔ اور دوسری بات، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے، اس کے لیے بڑی ہلاکت ہے، بڑی ہلاکت۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہی ہے، اسی میں وہ رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے جو کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے اور اپنی نفس کی حرام خواہشات کو انہوں نے روک کے رکھا۔ یہ نفس جو ہے وہ بھی تو اللہ نے رکھا ہوا ہے نا، اس کا ایک موزور گھوڑا ہے، اس کو بھی ان لوگوں نے قائم رکھا، اپنے ان موزور گھوڑے کی جتنی اس کی وہ تھی صلاحیتیں تھیں، جتنا اس کا ایک یوں سمجھیے وسوسے تھے، اور جتنے اس کے جنسی تقاضے تھے، اور جتنی اس کی لذتیں تھیں، سب کی باغیچوں کو، سب کی یوں سمجھیے ڈوروں کو انہوں نے کھینچ کے رکھا، سارے تقاضوں کو انہوں نے اللہ کے نیچے رکھا، ساری ان جنسانی اور لذات اور کیفیات کو انہوں نے اللہ کے حکم کے نیچے رکھا۔ اس لیے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور نفس کو حرام خواہشات تک سے روک کے رکھا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا آج ٹھکانہ ہے جنت الفردوس، وہ وہیں رہے گا، اس کا ٹھکانہ ہے جنت۔ یسألونک عن الساعہ، اے نبی آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایان مرساہا، کہ ہاں کب ہوگا اے نبی یہ؟ آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، 12 برس ہو گئے آپ کی دعوت کو بولتے بولتے، آئے گا کب یہ؟ فیما انت من ذکراہا، اور اس سے آپ کو اس طریقے سے سوالات پوچھ رہے ہیں جیسے کہ آپ کا کیا تعلق ہے اس سے، اس کے بیان کرنے سے نبی آپ کا کیا تعلق ہے، اس کے علم کی تعین کا مدار آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ تو آپ کے رب کی طرف سے ہے،
رب کو معلوم ہے، ذات باری تعالیٰ کو پتہ ہے یہ قیامت کو کب دھمکائے گا. الی ربک منتہاہا، اس کی نالج تو ہے وہ تو صرف اور صرف آپ کے رب کی طرف ہی ہے. اس کا علم، اس کا تعین، اس کی مقدار، اس کی تعداد، اس کی ڈیوریشن کب تک ہے، کتنا ڈیلے ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے. انما انت منذر من یخشاہا، آپ کا کام تو ہے خبر دہانی کرنا، لوگوں کو جو ہے انذار کرنا، لوگوں کو اس سے واقفیت دلانا، اور ہر اس شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرے. انت منذر من یخشاہا، جو قیامت سے ڈرے گا وہی تو اس پر ایمان لائے گا. جو قیامت سے ڈرے گا ہی نہیں، سرے سے اس کو یاد ہی نہیں کرے گا، تو وہ کاہے گا ایمان لائے گا اس پہ. کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس روز یہ اس قیامت کو دیکھیں گے، اس ہنگامے کو دیکھیں گے، اس کڑوی ساعت کو دیکھیں گے، تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا میں نہیں رہے مگر دن کا ایک آخری حصہ یا اس سے بھی اول حصے میں رہے. الا عشیۃ او ضحاہا، یا اس سے بھی اول حصے میں، یعنی بہت کم رہے. جیسے آج ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے اب تو کہ 10 سال پرانی بات، 15 سال پرانی بات بھی ایسی لگتی ہے میٹرک انٹر کی بات کہ گویا کہ کل ہی ہوئی ہو. تو ایسا ہی وہاں بھی ہوگا، قیامت میں بھی انسان کھڑا ہوگا تو پوری زندگی اس کو ایسے ہی لگے گی جیسے ایک لمحہ ہی تھا وہاں جو ہم نے گزارا ہے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عبس. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری. اس کو پہلے اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے یہ سورہ مبارک کیا ہے. یہ سورہ مبارک کی ابتدائی آیات ایسی ہیں کہ لوگوں نے بڑی تعویل کرنے کی کوشش کری ہے، مختلف ترجموں کو جوڑا ہے اور الگ الگ آراء پیش کری ہیں کہ کسی طریقے سے حضور کی جو شان ہے اس پر آنچ نہ آئے، مزید اجاگر کرنے کی ان کو کوشش کری ہے. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ واقعہ ایسا ہی ہے جیسا کہ لکھا ہوا ہے ان آیات میں. ان میں زیادہ جو ہے وہ تعویل کرنے کی اور الفاظ ادھر ادھر سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ رسول کا معاملہ ہوتا ہے کیا ہے. خاص طور پر ایسا رسول جس کو بھیجا گیا ہے کہ دعوت دین، اقامت دین کو مکمل کیا جائے. اب اس کے اوپر جو ایک عظیم ذمہ داری ہے، عظیم ذمہ داری، اسے پورے کرنے میں ظاہر بات ہے وہ دیکھے گا نا کہ بہترین راستہ کون سا ہے. اب ایک معاشرہ ہے، اس میں طبقات ہیں، ان طبقات کے جو لیڈرز ہیں، امام ہیں، بڑے بڑے چودھری ہیں، ظاہر بات ہے اگر وہ ایمان لے کر آ جائیں تو عوام الناس پر ایک خاص اثر ہوتا ہے ان کے ایمان لانے کی وجہ سے. جیسے کہ حضرت عمر لے آئے تو ان کے نیچے جتنے سارے لوگ تھے وہ بھی حیران ہو گئے کہ عمر ایمان لے آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور نے بھی دعا کری تھی اسی وجہ سے کہ عمر ابن خطاب یا ابو جہل میں سے اے اللہ کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے. اور یہ ان کی دعا قبول ہوئی اور یہ شرف حاصل ہو گیا حضرت عمر کو. اس لیے کہ ان بڑے لوگوں کا معاشرے پر ایک خاص اثر ہوتا ہے، یہ حیثیت والے ہیں، یہ چودھری لوگ ہیں. تو اب رسول تو جانتا ہے کہ کس کے ذریعے سے دین کو تقویت ملے گی، تو حضور بھی ایسے لوگوں کو تلاش کرتے تھے. پھر جو اپنے ساتھی ایمان ہیں، جو کہ ایمان لے آئے ہیں، وہ تو اپنے ہی ہیں نا، وہ کہاں بھاگ رہے ہیں، وہ تو اپنے ہی ہیں. آدمی بسا اوقات اپنوں کے ساتھ نا انصافی کر بیٹھتا ہے، اپنائیت کی بنا پر غلطی کر بیٹھتا ہے کہ یہ تو اپنا ہے، سہ جائے گا یار، برداشت کر جائے گا، مسئلہ تھوڑی ہے. آدمی بسا اوقات اپنوں کے ساتھ مسئلے کر بیٹھتا ہے. ایک روز یہ معاملہ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی آئے نابینا، بیچارے دیکھ نہیں پاتے تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ آ گئے. اب وہ نابینا تھے لیکن ظاہر بات ہے سن تو رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے قوت سمائی بھی تو دی تھی ان کو، تو اب سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے قریش سے حضور بات کر رہے ہیں، اب انہیں بھی چاہیے تھا کہ وہ خاموش رہیں. اب یہ میں اور آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے کہ خاموش رہیں، لیکن دیکھیے گا اب آیات آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب انہوں نے کوشش کرا کہ کسی طریقے سے حضور سے بات کریں، اپنے آپ کو متوجہ کرائیں، ان کی متوجہ لینے کی کوشش کریں، ان کی ایک یوں سمجھیے کہ تھاٹ پروسیس کو مزید پرووک کریں، اپنی طرف کسی طرح ان کو متوجہ کریں. تو حضور وہاں قریش سے بات کر رہے تھے. اب اس وجہ سے جب یہ ان کو متوجہ کر رہے ہیں تو حضور کے چہرے مبارک پر تھوڑا سا ناگواری کے اثرات گزرے، اور حضور کے چہرے مبارک پر وہ تھوڑی سی ناگواری آ گئی. اب وہ صحابی نے محسوس کرا، وہ وہاں سے بددل ہو کر اٹھ کر چلے گئے. تو اس پر یہ آیات آ رہی ہیں، اب اچھے طریقے سے آپ سمجھیں گے. اور اسی وجہ سے حضور بعد میں فرماتے بھی ہیں کہ جب یہ آتے تھے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم،
جب یہ صحابی بعد میں آتے تھے تو حضور فرماتے تھے مرحبا مرحبا، ویلکم اس شخص کے لیے جس پر اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا ہے، اللہ نے یہ آیات اتاری ہیں۔ تو اب ان آیات میں کوئی تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے قریش کے بڑے بڑے سردار اگر ایمان لے آتے تو یہ تو غریب طبقہ ہے، یہ کہاں جاتا؟ یہ غریب طبقہ تو اپنے ساتھ ہی رہتا۔ ہاں یہ اضافی چیز ہوتی ہے ان غلام طبقے کے ساتھ جن کو ستایا جا رہا تھا، جن کو پرزیکیوٹ کیا جا رہا تھا، جن کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، ایٹ لیسٹ ان پر تو ظلم و ستم ہلکا ہو جاتا نا اگر قریش ایمان لے آتے بڑے بڑے سردار۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ حضور بھی دیکھیں بشر تھے، کبھی کبھار لوگوں کی اپنائیت ہی آڑے آ جاتی ہے، اور خود اللہ کی طرف سے بھی یوں سمجھیے کہ ان بڑے لوگوں کی چھوٹی سے چھوٹی حرکت بھی اللہ کے یہاں بڑی ایک اہم ترین سمجھی جاتی ہے۔ تو یہاں دیکھیے گا اب آپ لوگ کو آیات سمجھ آئیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسا وتولا، اے پیغمبر آپ متوجہ نہیں ہوئے اور تھوڑا سا ہٹ گئے، یعنی آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات دیکھے گئے ہم نے۔ ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا نابینا، یعنی عبداللہ ابن مکتوم۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا اندیشہ تھا شاید وہ نابینا پورے طریقے سے تزکیہ نفس حاصل کر لیتا، اور زیادہ خشوع اس کے اندر تقوی اور زیادہ بڑھ جاتا۔ آپ کو کیا معلوم ہے وہ تزکیہ حاصل کرنے آیا تھا، وہ بلند مقام حاصل کرنے آیا تھا، آپ کی گفتگو سن کر وہ اور زیادہ مستفیض ہو جاتا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا کسی خاص نصیحت کو، کسی خاص وعظ کو ہی قبول کر لیتا، نصیحت اخذ کر لیتا، فتنفعہ الذکریٰ، اور وہ نصیحت اس کے لیے فائدہ بخش ہوتی، مفید ہوتی۔ اما من استغنا، تو جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے، مستغنی ہے، جو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، آپ ان کو سنانے کی فکر میں رہتے ہیں، فانت لہ تصدی، آپ اس کی فکر میں پڑے رہتے ہیں، تصدیق میں لگے رہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے ایمان لے آئے۔ وما علیک الا یزکی، حالانکہ آپ پر تو کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ سنے یا نہ سنے، وہ تزکیہ نفس حاصل کرے یا نہ کرے۔ قریش اب نہیں سن رہے قرآن مجید کو، تو یہ آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا، آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ بات کو واضح کر دیں۔ وما علیک الا یزکی، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں ہے کہ ان کو کہ وہ نہ سنواریں اپنے آپ کو، اور یا آپ ان کی سنوارنے کے پیچھے لگ جائیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو شخص آپ کے پاس دین کے شوق میں آیا ہے، محنت کرتا ہوا ہے، دوڑ بھاگ کرتے ہوئے آئے ہیں وہ صحابی، ہوا یخشا، اور وہ اللہ سے ڈر بھی رہے ہیں، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ اس سے جو ہے وہ بے اعتنائی کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ آپ ان سے جو ہے تغافل برت رہے ہیں، الگ ہو رہے ہیں۔ کلا، تو ایسا نہ کریں، انہا تذکرہ، یہ قرآن مجید ایک نصیحت ہے، ایک ذکر ہے، ایک وعظ ہے، ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو شخص چاہے اس کو قبول کر لے، اور جو شخص نہیں چاہے اس کو آپ چھوڑ دیجئے۔ ابو جہل نہیں کرتا، دفع ہو، ابو لہب نہیں کرتا، قرآن کو نصیحت قبول نہیں کرتا، اس کو بھی چاہے دفع ہو جائے، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ جو چاہے اے نبی، آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے، جیسے ہم سورہ کہف میں پڑھ چکے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ الفاظ بھی اسی میں آ چکے ہیں پہلے سے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قدم قدم پر حضور کی یوں سمجھیے کہ انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ یہ قرآن مجید بہت بابرکت شے ہے، اور اس کے معیار اور مرتبے کو سمجھ کر اور سیکھ کر اے نبی، ہم آپ کو جس طریقے سے سکھا رہے ہیں آپ بھی دوسروں کو اسی انداز سے بتائیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن مجید بہت باعزت کلام ہے، جو سمجھنا چاہے اس کو سمجھائیے، اور جو نہیں سمجھنا چاہے اس کو چھوڑ دیجئے۔ فی صحف مکرمہ، یہ بار بار اتنی یوں سمجھیے، یہ 12-13 آیات کیوں نازل فرمائی گئیں؟ صرف ایک رویے پہ آپ کو اندازہ ہے کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ذاتی غرض کی وجہ سے تو نہیں کر رہے تھے نا، یہ کہ قریش کی طرف متوجہ ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ تو جو معاشرے میں مؤثر لوگ ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کا ساتھ کسی طرح اگر تحریک میں شامل ہو جائیں، وہ لوگ ساتھی بن جائیں اور وہ ایمان لے آئیں، تو اس کے لیے عوام الناس پر زیادہ رول ہو جائے گا، عوام الناس مؤثر ہو جائے گی ان کے ذریعے۔ لیکن اس میں دوسرے طبقات کے لوگ محسوس کرتے ہیں بعض اوقات کہ یار یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ دنیا میں ہمیشہ دو انتہاؤں کا معاملہ ہمیشہ رہتا ہے، دو ایکسٹریم اینڈز پہ انسان ہمیشہ رہتا ہے۔ کوئی شخص اپنی عزت نفس، کوئی شخص اپنی خودداری کی وجہ سے ایک رویے کو اختیار کرتا ہے، دوسرا شخص سمجھتا ہے یہ متکبر ہے، تکبر کر رہا ہے،
حالانکہ وہ تکبر نہیں کر رہا، وہ تو خودداری دکھا رہا ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے، وہ کسی کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرتا ہے، نیکی کا سلوک کرتا ہے، دوسرا شخص سمجھتا ہے کہ یہ میری چاپلوسی کر رہا ہے، یہ جو ہے بٹرنگ کر رہا ہے۔ تو ان دو انتہاؤں کے بیچ میں نبی جتنا ہو سکے میانہ روی اور بیلنس رکھا جائے، اور حضور کی مناسبت سے ہم سب کو بتائی جا رہی ہے یہ بات کہ ہر معاملے میں جیسے کہ حضور نے فرمایا تم جو ہے درمیانی امت ہو، اور ایک طریقے سے تمہارا عمل بھی جو ہے وہ درمیانہ ہونا چاہیے، میانہ روی جو ہے ہر معاملے میں رکھا کرو۔ فی صحف مکرمہ، اس سارے پروسیس سے قرآن مجید جو لیے پھرے آپ گھوم رہے ہیں حضور اکرم، تو آپ کو جو چاہیے تو یہی چاہیے کہ قبول کرے، جو اس کے لیے نفع ہے، جو نہیں قبول کرے اس کو چاہیے نکل جائے اس قرآن مجید کی دعوت کو، اگر نہیں قبول کرتا تو یہاں سے ہٹ جائے، دفع ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا یہ قرآن مجید تو بڑے ہی باعزت صحیفوں میں ہے، فی صحف مکرمہ، وہ قرآن لوح محفوظ کے ایسے صحیفوں میں ہے جو کہ بڑے باعزت ہیں، بڑے مکرم ہیں، بڑی اونچی پوسٹ پہ ہیں، مرفوعات مطہرہ، جو کہ مکرم ہیں، لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہیں جو کہ بڑے پاک ہیں، مرفوع جو کہ بڑے اونچے ہیں، مطہرہ جو کہ بڑے ہی پاک ہیں، یعنی فرشتے ان کے ہاتھ میں ہے یہ کلام مبارک، بِأَیْدِی سَفَرَہ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں جو بڑے مقرب ہیں، یعنی فرشتے، انتہائی مقرب ہستی سے فرشتے ہیں، کرام بررہ، اور وہ خود بھی بہت مکرم اور نیک ہیں، بڑے باعزت، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ غالباً حامیم کی ذکر میں ہم نے پڑھا تھا یہ، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ وہ ام الکتاب تو ہمارے پاس ہے۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ تو قرآن مجید کی مصدقہ نقول ہیں، گویا کہ ایک فوٹو اسٹیٹس ہیں جو کہ اللہ نے پوری دنیا کو عطا فرمائی ہوئی ہے، بحیثیت مسلمان ہم لوگ کو دے دی گئی، لیکن اصل قرآن تو وہاں ہے، ام الکتاب، کتابوں کی ماں۔ اسی کو سورہ واقعہ میں فرمایا تھا، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، وہ تو چھپی ہوئی کتاب ہے ہمارے پاس اور اسے نہیں چھوتے، چھو ہی نہیں سکتے مگر وہ جو کہ بہت پاک ہیں۔ بہت پاک کون ہے؟ صرف فرشتے۔ ان میں فرشتوں میں تو آپ کو معلوم ہے نفس امارہ ہے ہی نہیں، جسمانی تقاضے ہیں ہی نہیں۔ تو لوح محفوظ، آگے چل کے ایک اور دفعہ یہ سورہ آئے گی، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورہ بروج میں، وہ تو لوح محفوظ میں ہے۔ تو گویا کہ لوح محفوظ، کتاب مکنون، ام الکتاب، کتاب مکنون، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کی یوں سمجھیے ٹرمینالوجیز ہیں، اصل قرآن وہاں ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، وہ قرآن لوح محفوظ کے ایسے صحیفوں میں ہے جو اللہ کے پاس مکرم ہے، باعزت ہے، اور بڑے ہی اونچے ہیں، مطہرہ، بڑے ہی پاک ہے، وہ بِأَیْدِی سَفَرَہ، فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، کرام بررہ، وہ خود بھی فرشتے بہت مکرم اور نیک اور اعلیٰ ہیں۔ تو اے نبی آپ کو بھی ہم یہ باتیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کی جو ہائر ایک رینکنگ ہے، تو اے نبی اسی قرآن کے حساب سے ان لوگوں کو دعوت دیجیے، اس کتاب کو، اس کلام کو جو اپنائے وہ ٹھیک ہے، آپ اس کو قبول کریں، جو نہ اپنائے اس کو دفع کریں، دور کریں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے یہ انسان کہ یہ کتنا بڑا ناشکر ہے، کتنا بڑا ناشکر ہے۔ من ای شیء خلقہ، ذرا سوچے اس کو ہم نے کس چیز سے بنایا ہے، اس کو ہم نے کس چیز سے پیدا کیا ہے، شیء خلقہ، کیسے تخلیق ہم نے کری ہے؟ تو ہم خود جواب دے رہے ہیں، من نطفہ، ہم نے اس کی تخلیق کری ایک گندے پانی سے، نطفہ سے۔ کیا تھی اس کی حقیقت، کیا تھی اس کی حیثیت؟ خلقہ، ہم نے اس کی پھر تخلیق کری، فقدرہ، اس کا اندازہ مقرر کیا۔ یہی اندازہ ہے نا جو ہمیں شاکلہ کی صورت میں نظر آتے ہیں، جینیٹک فیکٹرز اور انوائرمنٹل فیکٹرز، اسی کے لحاظ سے اللہ حساب بھی لے لے گا۔ من ای شیء خلقہ، من نطفہ خلقہ فقدرہ، اب دیکھیں ردم چیک کرتے رہیے، ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے اس کا راستہ اور آسان کر دیا، راستہ اس کو سجھا دیا، یعنی یا تو ماں کے پیٹ سے بھی نکالنے کا راستہ اس کا کتنا دشوار تھا، ہم نے آسان کر لیا، اور پوری زندگی کا راستہ بھی ہم نے اس کو سکھا دیا، سمجھا دیا، بتلا دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر ہم نے اس کو مارا اور پھر اس کو قبر میں لے کر ہم چلے گئے، مر جاتا ہے انسان واپس قبر میں چلے جاتا ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو زندہ بھی دوبارہ ویسے ہی کر دے گا۔ یعنی یہ ردم دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں
کیا تھی تمہاری حقیقت؟ من نئی شیئن خلاقہ، پھر تمہیں نطفہ سے بنایا، تخلیق کری، تسویہ کیا، اندازہ مقرر کیا، تمہیں راستہ دکھایا، تمہیں مارا، تمہیں پھر قبروں میں لے گئے، تو کیا مشکل ہے اللہ کے لیے دوبارہ اٹھا دینا؟ یہ تو بڑی معقول بات ہے۔ کلا لما یقظ ما امرا، نہیں ہرگز نہیں، اس کو جو حکم کیا گیا تھا اس کو وہ بجا نہیں لا سکا، تاحال وہ ابھی تک پورا نہیں کر سکا اس کا حکم جو اللہ نے اس کو دیا تھا۔ ذرا غور کرو کیسے پیدا ہوئے ہو۔ چلو یہ یہ مثال تمہیں سمجھ نہیں آتی، ہم تمہیں ایک اور مثال دیتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، سو انسان کو چاہیے نا اپنے کھانے کی طرف ہی نظر دوڑائے، کیا کھاتا ہے، اپنی غذا کو ہی دیکھے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے عجیب طور پر پہلے تو پانی برسایا، پہلے آسمان سے پانی آیا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر عجیب طور پر زمین کو پھاڑا جیسا کہ پھاڑنے کا حق ہے، اسی زمین کے اندر پانی کو ہم لے گئے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں غلہ پیدا کر دیا، وَعِنَبًا، اور انگور پیدا کر دیے، وَقَضْبًا، اور ترکاری اور یہ ساری ککڑیاں وغیرہ، وَزَيْتُونًا، اور زیتون کا تیل بھی وہیں سے ہی آ رہا ہے، وَنَخْلًا، کھجور بھی وہیں سے ہی آ رہے ہیں، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گنجان باغ بھی ہم وجود میں لے کر آ گئے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوے بھی اور چارہ بھی تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ ساری چیزیں کیوں؟ یہ 15 آیات کے بعد، 15 تو نہیں، غالباً 1 2 3 4 5 6 7، یہ 6 7 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کیوں کریں؟ متاعا لکم ولانعامکم، اے انسانوں یہ ہم نے تمہارے لیے کیا ہے، تمہارے واسطے کیا ہے، اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھو اور ان کے خالق کو پہچانو، سمجھو، غور کرو کہ یہ سارا رزق کی اصل فراوانی کہاں سے آ رہی ہے؟ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہ دیکھیں یہ وہ الفاظ آ گئے جو پچھلی صورت میں تھے، جو کہ میں غالباً پچھلی صورتوں سے جوڑ رہا تھا۔ اس سے پہلے کیا فرمایا سورہ نازعات میں؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، کہ جب آ دھمکے گا وہ ہنگامہ۔ اب یہاں آ رہی ہے وہ بات کہ جب وہ آ دھمکے گی وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی شے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کان پھوڑ دینے والی شے جب آئے گی، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو ہر ایک کو لگے گا جیسا کہ اس کے کان کے اندر آواز دی جا رہی ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جس دن انسان بھاگے گا اپنی ماں سے، من اخیہ، اپنے بھائی سے، وہی ماں جس کے اندر، جس کی یوم یفر المرء من اخیہ، جس روز آدمی ایسا ہو جائے گا کہ اس کا، وہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ، اور اپنی ماں سے بھاگے گا، وہ ابی، اور اپنے باپ سے بھاگے گا۔ وہی ماں اور وہی باپ جن کی محبت میں پوری کی پوری زندگی اس نے گزار دی، اور وہی ماں اور باپ اپنی اولاد کے لیے بھی، ظاہر بات ہے یہ جذبہ اللہ نے ہی رکھا ہے نا، تو انسان لاشعور ہو جائے گا اس دن۔ ایسا آدمی جس کے اوپر یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، جس کو یہ ساری خبریں دی گئی ہیں، من نخی، وہ آج ہی کے دن اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امی ہی، اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، وہ ابھی، باپ سے بھی بھاگے گا۔ باپ جو ہے دنیا میں ایک باپ ہی ایک ہستی ہے جو چاہتا ہے اولاد جو ہے اس سے بھی آگے نکل جائے، لیکن یہ اولاد وہاں قیامت میں بھی اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گی، یعنی بھاگے گی۔ وصاحبتہ، اور اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، وبنیہ، اور اپنی اولادوں سے بھی بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک جان پر اس دن ایسی بنی ہوئی ہوگی جو اس کے لیے ہر چیز سے اس کو بے خبر کر دے گی۔ شأن یغنی، غنی کر دے گی، یعنی ہر جگہ سے اس کو لنکیج توڑ دے گی، بے خبر کر دے گی۔ یہ ہے معاملہ نفسی نفسی، جس کو حضور نے کوٹ کرا جب حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میدان محشر میں یا رسول اللہ کیسے اٹھائے جائیں گے، تو حضور نے فرمایا ہر ایک شخص جو ہے برہانہ اٹھایا جائے گا، جیسے دنیا میں آئے تھے ہم لوگ برہانہ ماں کی پیٹ سے، تو ویسے ہی برہانہ اٹھیں گے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ جب سب برہانے ہوں گے تو لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں، مطلب شرم و حیا یہ ساری چیزیں کیا پامال ہو جائیں گی؟ تو حضور نے پھر یہی آیت کوٹ کری، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اے عائشہ ہر ایک جان پر اس دن ایسی بنی ہوئی ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی، وہ اس کو بے خبر کر دے گی دوسرے سے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اور بہت سے چہرے ہوں گے اس روز بڑے ہی تر و تازہ، ایمان کی وجہ سے خوش ہوں گے، ضاحکہ، مسرت ہوں گے، مستبشرہ، خوشیاں منا رہے ہوں گے، شامیانے بجا رہے ہوں گے،
وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، لیکن بہت سے چہرے اس کے برعکس کفر کی وجہ سے ظلمت میں ہوں گے، ظلمت کے ساتھ ان کی سیاہی، ترحقها قطرہ، غم کی کدورت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، دھول غبار آلود چہرے ہوئے ہوں گے ان کے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور فاجر ہیں۔ اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام حدوں کو پامال کر دیا، خیال ہی نہیں کرا، دھڑلے سے ان کو پامال کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلی صورت ہے سورہ تکویر۔ ہمارے پاس 12 بجے تک کا وقت ہے، پونے 12 بجے تک، تو میں چاہتا ہوں سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق، اور بیچ میں جو ہے وہ سورہ مطففین بھی آئے گی، میں چاہتا ہوں یہ 4 صورت ہم لوگ کر لیں تاکہ ہم لوگ کل اور پرسوں جو ہے وہ مکمل کر سکیں۔ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تو ہم بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت۔ یہ بھی بڑا ایک اہم مضمون ہے۔ اب گویا کہ یہ ساری صورتیں جو ہے وہ آخرت کے بارے میں آ رہی ہیں۔ جب آفتاب یعنی سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب یہ ستارے ماند پڑ جائیں گے یعنی ٹوٹ پوٹ کر گر جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب اے انسان تم دیکھو گے کہ پہاڑ چلائے جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب تم دیکھو گے کہ گابھن جو اونٹنیاں ہیں وہ بھی دوڑائی جائیں گی، چھوڑ دی جائیں گی۔ یہ عربوں کا ایک رواج تھا کہ جب حمل ہو جاتا تھا اونٹنیوں کو تو اس کا وہ بڑا خیال رکھتے تھے، اس کی محنت کرتے تھے، اس پر اس کی سیوا کرتے تھے، اس کے چارے کا بندوبست کرتے تھے، ساری چیزیں۔ لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ عورتوں کو اپنے حمل کی فکر نہیں ہوگی تو اونٹنیوں کو کون پوچھے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب گابھن اونٹنیاں کھلی چھوڑ دی جائیں گی، کھلی چھوٹی ہوئی پھر رہی ہوں گی ادھر ادھر۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جو ہے سب جمع کیے جائیں گے، گویا کہ ان کے اندر بھی جو وحشت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا بھڑکائے جائیں گے، سمندر ابالے جائیں گے۔ محسوس ایسا ہوتا ہے دوستوں کہ جب زمین کو کھینچا جائے گا تو اسی کے اندر جو لاوا ہے، گرمی ہے، وہی اوپر آ جائے گی اور یہی سمندر لہٰذا دیگیں بن جائیں گی جو ابل رہے ہوں گے۔ ایسا لگ رہا ہوگا نیچے ان کے آگ جل رہی ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب ایک قسم کے لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی سارے کے سارے انسان، اس میں بھی گروپ بندی ہوگی، سارے انسان جو ہے وہ وہاں جمع کیے جائیں گے، ہر مختلف قوموں کو ایک خاص وقت پر جمع کیا جائے گا۔ یوزعون، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، موءودۃ سئلت، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کس گناہ پر قتل کر دیا گیا تھا۔ اب دیکھیں بڑا لطیف ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ بھائی تمہارا کیا قصور تھا، یہ عربوں نے تمہیں کیوں زمین کے اندر ڈال دیا۔ وہ وہاں تھا نا رواج، بیٹیوں کی پیدائش پہ زمین کے اندر ڈال دیتے تھے، بیٹوں کی پیدائش پہ خوش ہوتے تھے، اور آج یہی معاملہ ہمارا بھی ہے، کسی کو بیٹی کی خوشخبری دے دی جائے، کیا اس کا چہرہ ہوتا ہے، دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے۔ کہ ہوا قظیم، یہ آیت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، کہ وہ تو اپنے غصے کو اور اپنے غم اور رنج کو اندر گھونٹ رہا ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی، اب اس کے خرچے، اس کی شادی، اس کی تعلیم وغیرہ وغیرہ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ زمین میں جو گاڑ دینے والی بچی تھی اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس پر قتل کر دیا گیا، کس جرم کی پاداش میں تمہیں زیر زمین اتار دیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامۂ اعمال کھول دیے جائیں گے، کتابیں حاضر کر دی جائیں گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کھل جائے گا اور اس کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ یعنی یہ ہم سورہ واقعہ میں، سورہ رحمان میں بھی پڑھ چکے ہیں نا۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کہ جب آسمان پھٹے گا اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسے تیل کی تلچھٹ، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ایک سرخ لالی ہے وہ بھی لوگوں کے آگے واضح ہو جائے گی۔ جب آسمان پھٹے گا تو لوگ اس کے آر پار دیکھنا شروع ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ
قریب لائی جائے گی، دہکائی جائے گی، ابالی جائے گی۔ فَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت الفردوس نزدیک لے آئی جائے گی۔ یہ 13 قسمیں کھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ٹیک ہوم میسج ہم سب کو دیا ہے، عالمت نفس ما احضرت، ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا چیز یہاں پہنچائی ہے، کیا عمل لے کر وہ یہاں آئی ہے۔ ہر کوئی جان لے گا، میں آپ ہر کوئی جان لیں گے، اس وقت سب کو پتہ چل جائے گا۔ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، اس وقت سے پہلے پہلے اس فکر کی کوشش کرو، جدوجہد کرو، بھاگو دوڑو لپکو۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جہاں ستارے سیدھے سیدھے چلیں، الجوار الکنس، پھر سیدھے سیدھے چلتے چلتے پیچھے کو ہٹیں، واللیل اذا عسعس، اور جب رات چھانے لگے، رات جانے لگے یعنی رات پیٹھ موڑے۔ یعنی یہ ساری باتیں آپ دیکھیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ یہ جو آیت نمبر 15 اور 16 ہے بالخصوص، فلا اقسم بالخنس، کہ میں قسم کھاتا ہوں ہر اس ستارے کی جو آگے آگے چلے، والجوار الکنس، اور جو پھر پیٹھ موڑ کے پیچھے کو ہٹنے لگے۔ اب اس میں یہ تو ایسٹرونومی والے ہی بتائیں گے کون سے یہ ستارے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ علماء کا قول ہے کہ مشرق اور مریخ، مارس جیسے ایک ستارے ہیں جو کہ مشرق سے مغرب چلتے ہیں، پھر سورج کے پاس آ کر اچانک غائب ہو جاتے ہیں، کیا پتہ وہ بلیک ہولز میں چلے جاتے ہیں، واللہ عالم۔ اب یہ ایسٹرونومی ہے، اس میں ہر مسلمان کو چاہیے کوشش کرے ان آیات کے ذریعے، اس سے پہلے کہ انگریز ان آیات کی ڈیٹیل میں پہنچ جائیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کون سے ستارے ہیں جن کی اللہ قسم کھا رہے ہیں کہ وہ ستارے جو سیدھے سیدھے چلتے ہیں اور پھر پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں۔ پیچھے سے ہٹنے سے کیا مراد ہے؟ لیکن اگلی آیت سمجھنے کے قابل ہے، واللیل اذا عسعس، جب رات پیٹھ موڑے یعنی رات جانے لگے اور صبح کا ایک یوں سمجھیے اجالا ہو جائے، والصبح اذا تنفس، اور صبح سانس لینے لگے۔ بڑا لطیف نقطہ ہے، دیکھیں قرآن مجید قسمیں ایسی کھاتا ہے کہ انسان سوچنے پہ غور کرتا ہے کہ رات ہے، اندھیرا ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کتے جو ہے وہ بھونک رہے ہیں سارے کے سارے، ایک روح کا عالم ہے، سنسان ہے، لیکن پھر صبح ہوتی ہے، فجر ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں مسجدوں کی طرف، چڑیا بھی چہچہا رہی ہیں، لہلا رہی ہیں، ہوائیں تیز ہو گئی ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے صبح تنفس کر رہی ہے، بس صبح اذا تنفس، صبح سانس لے رہی ہے اب صبح، یعنی اس کے اندر جو ہے حیات کے اثرات شروع ہو گئے ہیں۔ انہ لقول رسول کریم، یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن مجید ایک بہت باعزت رسول کا کلام ہے۔ یہ قرآن مجید ایک باعزت رسول کا کلام ہے، قول ہے، کلام تو نہیں قول ہے، یعنی وہ لے کر آئے ہیں، کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ کلام ہے اللہ کا لیکن لے کر آ رہے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، اور کن پر نازل ہو رہا ہے؟ وہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے پہلے سورہ حاقہ میں بھی یہ آیت آئی تھی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما یؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ وہاں الفاظ سے مراد تھے سورہ حاقہ میں، وہاں قسم کھائی گئی ہے، وہاں کلام ایک قول کہا گیا ہے، رسول کریم سے مراد وہاں تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سورہ حج میں تو ہم نے یہ پڑھا ہی تھا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یاد ہے کہ نہیں وہ آیت کہ اللہ چن لیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ایک پیغمبر اپنا فرشتوں میں سے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، اور پھر ایک پیغمبر چن لیا انہوں نے بشر میں سے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو گویا کہ ان دونوں کی لنک کی وجہ سے، ان دونوں کی ایک طریقے سے ملاقات کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کلام مبارک ان پر اتار دیا، ان دونوں کے ملنے سے رسالت مکمل ہو گئی۔ رسول کریم جو ہیں یعنی ملکی رسول حضرت جبریل، رسول بشر محمد، اور ان دونوں کی ملاقات ثابت ہے جیسا ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نجم میں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ تو یہ ساری باتیں ہم وہاں پڑھ چکے ہیں شب معراج کے معاملے میں۔ تو اسی طریقے سے یہاں مراد ہے کہ وہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام یہاں مراد ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وہاں حضور کی بات پہلے کہی گئی تھی، پھر فرشتے حضرت جبریل کو بتایا گیا سورہ نجم میں
یہاں دیکھیں پہلے جو ہے فرشتے کی بات ہو رہی ہے حضرت جبریل کی، اور اس کے بعد آئے گا حضور کی بات. تو اس لیے پہلے فرمایا انہ لقول رسول کریم، کہ یہ کلام قول ہے کس کا؟ رسول کریم یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کا. ذی قوہ، جو کہ بہت قوت والا ہے، مضبوط ہے، عند ذی العرش مکین، اور اس کا ٹھکانہ ہے وہاں عرش کے نزدیک، اللہ کے پاس، اللہ کے عرش کے نیچے اس کا ٹھکانہ ہے. مطاع ثم امین، اور وہ مطاع ہیں فرشتے اس کے، سارے فرشتے اس کی ایک طریقے سے باتوں کو سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں اس کے ہر حکم پر. وہ اتنا طاقتور فرشتہ ہے. ثم امین، اور وہ امانت دار بھی فرشتہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ فرشتے اگر اس کا حکم مانتے ہیں تو وہ ان میں بھی خیانت کرے یا کوئی غلط آرڈر دے دے. وہ امانت دار ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا. اب آ گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات. وما صاحبکم بمجنون، اور یقیناً یہ تمہارے ساتھی، تمہارے صاحب جناب محمد الرسول اللہ مجنون نہیں ہے، ان پر کوئی معاذ اللہ سایہ آسیب نہیں آیا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے تو اس فرشتے کو صاف کنارے پر دیکھا بھی ہے. کہاں صاف کنارے پر؟ افق پر، جو ہم پڑھ چکے ہیں وہاں پر سورہ نجم میں. اگر کسی کو یہ آیات سمجھ نہیں آ رہی ہوں تو سورہ نجم کی ابتدائی 10 آیات وہاں میری ریکارڈنگ آپ لوگ سنیے، وہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو وہاں بتا چکا ہوں کہ ان کی ملاقات ثابت ہے. انہوں نے تو دیکھا ہے صاف افق پر. اب وہ غیب کے معاملے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، یہ غیب کی باتیں ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے. ان کی پوری زندگی حضور اکرم صلاۃ والسلام کی بھی تم دیکھو، وہ کوئی مجنون کے اثرات تمہیں لگتے بھی ہیں. انہوں نے تو وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے تو لازماً دیکھا ہے صاف کنارے پر. جب حضرت محمد آ رہے تھے نیچے غار ہرا سے تو انہوں نے دیکھا ہے افق پر. یا پھر اس میں یہ بھی ایک اندیشہ ہے کہ افق سے کنارے سے مراد وہ عندها سدرۃ المنتہا، عند سدرۃ المنتہا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. یاد ہے کہ نہیں وہ سورہ نجم کی آیات؟ وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ پیغمبر جو ہے تم کو مخفی بتلائی ہوئی وحی کی باتوں پر بخل کرنے والے بھی نہیں ہیں. یہ سارے کے سارے غیب کے معاملات ہیں، ان میں وہ بخیل بھی نہیں ہیں حضور. یعنی ان کی زندگی 40 برس کی جو گزری ہے، کیا انہوں نے کسی کاہن سے تعلق معاذ اللہ کبھی جوڑا ہے جو ان کو یہ غیب کی خبریں ملیں؟ اور نہ وہ بخیل ہیں، جو وہ دیکھ کر آئے ہیں. فرشتہ بھی عالم غیب کی شے ہی ہے نا، تو وہ ساری باتیں تو میں بتا تو رہے ہیں، اس پر کوئی اجرت بھی تو نہیں لے رہے ہیں. تو محمد الرسول اللہ ہی تو خبریں دے رہے ہیں نا تمہیں، اور کون دے رہا ہے؟ جیسے سورہ حاقہ میں فرمایا ولا بقول شاعر، یہ کلام کسی شاعر کا تو نہیں ہے. قلیلا ما یؤمنون، بڑا ہی کم ہے کہ جو تم ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے. قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم تذکر کرتے ہو، غور کرتے ہو، فکر کرتے ہو. تو ذرا سوچو. وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اسی طریقے سے قرآن مجید کوئی شیطان لعین، شیطان مردود کی کہی ہوئی تو بات نہیں ہے نا، کہ یہ وہ لے کر آ گیا معاذ اللہ. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کر آئے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو اے انسانوں تم کدھر جا رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ یہ انداز دیکھیں بڑا ہی پیارا سمجھانے والا ہے ہم سب کے لیے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بجائے یہ کہ وہی آ رہی ہے اس سے اپنے رخ کو درست کرو. کلام مبارک پڑھ رہے ہو، اس نے اپنے اندر جو ہے روحانی وجود، اس کو اور زیادہ تر و تازگی میں لے کر آؤ. اللہ کے کلام مبارک پر سر تسلیم خم کرو. لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو. ان الفاظ میں دوستوں اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنی عنایت، اتنا کرم ہے کہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں. کاش وہ الفاظ ہم سمجھ سکتے جو اللہ تعالیٰ اپنے احساسات کو ظاہر کرتا ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو. جیسے ایک باپ ایک دم لرزاں و ترساں ہو کے، ایک دم بے بس ہو کر جب دیکھ لیتا ہے کہ بچہ اس کا جو ہے غلط راہوں پر جا رہا ہے تو بے بس ہو کر کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو. کیونکہ وہ بعد میں آنے والے نقصان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بچہ بعد میں آنے والے نقصان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بعد میں آنے والے نقصان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے قرآن مجید کے ذریعے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے مگر یہ ذکر تمام جہان والوں کے لیے، ایک نصیحت نامہ ہے. یہ قرآن مجید وہ حقائق جو تمہاری فطرت میں ہیں، روح میں موجود ہیں، پردے پڑ گئے ہیں، تمہاری توجہ نہیں پڑی، لیکن قرآن مجید آ کر تمہارے اس انر کانشیس کو جو کہ ڈورمنٹ تھا اس کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے.
لمن شاء منکم من یستقیم، لیکن یہ بھی سمجھ لو یہ کون اس سے استفادہ لے گا؟ ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے، یعنی جو طالب ہوگا ہدایت کا، صراط مستقیم پر چلنا چاہے گا، سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہے گا، اس کے لیے یہ ہے، اور کسی کے لیے تھوڑی ہے۔ اسی وجہ سے میں بار بار آپ کو جو کہتا ہوں، جب تک قرآن مجید کے بتائے ہوئے کلام پر، بتائے ہوئے آرڈرز پر، بتائے ہوئے احکامات پر آپ عمل نہیں کریں گے، قرآن مجید کیسے آپ پر اپنی حقیقت کو منکشف کرے گا؟ یہ تو پھر ایک محض ایکسرسائز بن جائے گی، وہ تو کرتے کرتے آج ہم 30ویں پارے پہ بھی آ گئے ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تمہارے چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، جو کہ تمام جہان والوں کا رب ہے۔ یعنی یہ دو مشیتیں ملیں گی تو کام ہوگا، تم بھی چاہو اور اللہ بھی چاہے۔ تم اگر چاہو ہی نہیں اور تم کوشش کرتے رہو، دوسرے دھندوں میں پڑے رہو اور پھر دعائیں کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ میری ہدایت دے، مجھے ہدایت دے، تم پہلے کوشش تو کرو۔ دو مشیتیں ملیں گی تو کام ہوگا نا، اللہ بھی چاہے تم بھی چاہے، وہ اللہ کا اذن ہوگا اور تمہارا ارادہ ہوگا تو معاملہ آسانی سے سیدھا چل جائے گا، اور تمہارا ارادہ ہی نہیں ہوگا تو اللہ زبردستی ٹھوسے گا بھی نہیں، اور اگر اللہ زبردستی ٹھوس دے تو حساب کتاب کا معاملہ غلط ہو جائے گا۔ لہٰذا کوشش تمہیں پہلی کرنی ہے، پہل تمہاری طرف سے ہوگی، تمہارے چاہنے سے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے، رب العالمین، جو کہ تمام جہان والوں کا رب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی یہ ساری باتیں جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا، میرے خیال سے آپ لوگ کے اندر ہمت ہے، میں ابھی مزید 3 صورتیں رہتی ہیں، اللہ کرے آپ لوگوں کے اندر ہمت اینڈ تک رہے، کیونکہ مجھے آج کمپلیٹ کرانی ہے یہ، آپ لوگ چاہیں ریکارڈنگ میں سن سکتے ہیں۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب یہ ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، بکھر جائیں گے، جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب یہ سارے کے سارے دریا بہہ پڑیں گے، طغیانی آ جائے گی، اس میں جو ہے ایک طریقے سے طغیانی اور سرکشی آ جائے گی، سیلاب آ جائے گا۔ فجرت یا بہکائے، مطلب یہ ان کے نیچے جو ہے آگ جلائی جائے گی اور یہ دہکائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، یعنی ان کے اندر جو مردے ہیں وہ بھی نکل باہر ہو جائیں گے، جیسے کہ ہم لوگ آخری پارے میں پڑھیں، اسی پارے کے آخر میں پڑھیں گے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین ہی خبریں دیں گی جو اس کے اندر ہے، ساری چیزیں نکال باہر پھینکے گی، اتنے ہی مردے ہیں اندر، کس شے کو جو ہے وہ نکالے گی، مردے اکھڑ کے باہر نکلیں گے، یہ ساری باتیں ہونے والی ہیں۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، اس روز انسان جان لے گا کہ اس نے کیا عمل آگے بھیجا اور کیا عمل پیچھے بھیجا، کس شے کو یا تو آگے رکھا اور کس شے کو پیچھے رکھا۔ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، اس کی مثال میں آپ کو واضح کر چکا ہوں کل کی نشست میں، کہ ہم اپنے ہر عمل کا کوئی نہ کوئی حصہ پیچھے دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں۔ اب کسی نے نیک کام کیا، اللہ کرے ہمارا یہ درس قرآن آگے تک جائے، تو جب تک یہ نیک کام باقی رہے گا، اس کو لوگ فائدہ کر کے سنتے رہیں گے، ان کو بھی فائدہ ہوگا، تو اس طریقے سے آپ سب کو بھی ہوگا، ہم سب کو بھی انشاءاللہ، جس نے اس کے لیے محنت کری سب کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن جس طریقے سے اسی طریقے سے کسی نے غلط کام کا آغاز کیا، اب جب تک وہ غلط کام باقی رہے گا، اس کے بھی اثرات جو ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو یہی بات ہے، علمت نفس ما قدمت واخرت۔ لیکن اس کا دوسرا ترجمہ بہت اہم ہے کہ کس شے کو آگے رکھا، ترجیح دی، اور کس شے کو پیچھے رکھا۔ یعنی دنیا میں ہر طرز عمل میں 2 کیفیات ہمیشہ ہوتی ہیں، اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ ہوتی ہے پرائیورٹی نمبر 1، اور ایک ہے پرائیورٹی نمبر 2، کہ میں کس چیز کو مقدم رکھوں، ترجیح دوں۔ اب ظاہر بات ہے جس کو پرائیورٹی 1 رکھا ہے اس کو آگے آپ نے رکھا ہے، اور جو پرائیورٹی 2 ہے اس کو آپ نے اتنی توجہ نہیں دی۔ یہی عین معاملہ ہے دنیا کے بارے میں، کہ آپ نے دنیا کو پہلے رکھا یا آخرت کو۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ میرا مطلوب، میرا محبوب، میری صرف اور صرف توجہات کا مرکز کیا ہونا چاہیے؟ آخرت۔ دنیا جتنی مل جائے کوئی مسئلے کی بات نہیں،
ایک دوسرا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ میرا مطلوب ہے ہی سرے سے دنیا، آخرت مل جائے تو بونس ہے، اب چاہے وہ کسی کی سفارشوں سے ملے، چاہے بہانوں سے ملے، کچھ بھی، لیکن یہ وہاں معلوم ہو جائے گا قیامت کے دن، علمت نفسم ما قدمت واخرت، ہر جان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کیا چیز مقدم رکھی، کس شے کو آگے رکھا، کس چیز کو پیچھے رکھا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بڑا ہی ایک یوں سمجھیے کہ ہمدردانہ انداز ہے اللہ کی طرف سے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا، کلام مبارک جب مکمل ہو رہا ہوتا ہے تو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک ہمدردگی کے ساتھ اور یوں سمجھیے کہ اپنائیت کے ساتھ سمجھا رہے کہ اے میرے بندے، یا ایھا الانسان، دیکھیں انسان کا لفظ ہے، مومن نہیں ہے، مسلمان کافر نہیں ہے، اے میرے بندے، کتنی محبت ہے ان الفاظ میں، ذرا دیکھیں۔ اے میری وہ مخلوق جو دن بھر گناہ کرتے ہو، دن بھر جو ہے معصیت کرتے ہو، دن بھر میرے احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہو، یا ایھا الانسان، اے میرے بندوں، ما غرک بربک الکریم، بھائی تجھے کس چیز نے اللہ سے بھول میں ڈالے رکھا تھا، اللہ سے غافل رکھا تھا؟ کس چیز نے، میں تیرا رب تھا، میں تیرا مالک، میں تیرا خالق، تجھے کس چیز نے دنیا میں دھوکے میں ڈالے رکھا؟ اور اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے شیطان نے، نفس نے۔ آپ کو معلوم ہے نا شیطان دو ہی طریقے سے چال چلتا ہے، سورہ حدید میں بھی یہ مضمون آیا، سورہ لقمان میں بھی، کہ شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تم فرض کو چھوڑ دو، نفل کرتے رہو، نفل کرتے رہو، اقامت دین کی جدوجہد کو مارو گولی، بس ذکر کرو، اذکار کرو، نماز کلام مبارک پڑھتے رہو، ٹھیک ہے، باقی دین جیسا چل رہا ہے چلتے رہنے دو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ کو منظور ہوگا وہ دین قائم کرے گا۔ تو ایک طریقے سے یہ چال، اور دوسری چال شیطان چلتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معافی والا ہے، تمہیں کیا ہے، تم نے تو اتنی چھوٹی سی حرکتیں کری ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تھوڑی اللہ پکڑتا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، اے میری مخلوق، ما غرک بربک الکریم، تجھے کیا ہو گیا، تجھے کس چیز نے میرے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک، میں نے تم کو پیدا کیا، میں نے تمہاری تخلیق کری، فسواک، پھر تمہارا تسویہ کیا، فعدلک، تمہارا عدل میں نے قائم کرا، میں نے پیدا کرا، میں نے تخلیق کری، میں نے تسویہ کیا، میں نے برابر کیا، تمہارے جسمانی نفسیاتی قواعد میں بھی اعتدال تک میں نے پیدا کرا، یہ عدل ہے نا۔ اس تخلیق میں بھی، تمہاری تخلیق میں بھی ہم نے انہیرٹ کیا وہ عدل و انصاف، تو کیا میں عدل نہیں کروں گا؟ اللہ بھی عدل کرے گا، تاکہ جو گناہ گار ہیں ان کو سزا ملے، جو نیکوکار ہیں ان کو جزا ملے۔ تو کیا ہو گیا تھا تمہیں، کن چیزوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا؟ جبکہ میں نے تم کو پیدا کیا، میں نے تمہارا تسویہ کیا، میں نے تمہیں ٹھیک ٹھاک بنایا، میں نے تمہیں جو ہے عدل و انصاف پورا کا پورا تمہارے اعضاء کو درست کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور ان تمام چیزوں کے باوجود میں نے تمہاری پوری کی پوری تصویر کشی کری ہے، جس صورت میں چاہا تم کو ڈال دیا۔ یہ ساری چیزیں تمہیں نظر نہیں آئیں؟ ما شاء رکبک، جیسے چاہا ہم نے تمہیں بنا دیا۔ چہرہ دیکھو تم اپنا، اپنے جسم پر غور کرو، اپنی سمپیتھیٹک پیرا سمپیتھیٹک اسٹیمولیشن دیکھو، اپنا ایک آٹونومس ایک پوسچر دیکھو، یہ ساری چیزیں تمہیں نظر نہیں آئیں؟ فی ای صورت ما شاء رکبک کلا، تو کوئی نہیں، بل تکذبون بالدین، تم جھٹلا رہے ہو حساب کتاب کے دن کو، یعنی جس نے پیدا کیا، تم در حقیقت اللہ کی شان غفاری کے جو قصیدے پڑھ رہے ہو وہ قصیدے نہیں پڑھ رہے ہو، تم جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو، تم ہماری شان غفاری کے آڑ میں اس دھوکے میں آ کر یوم الدین سے غافل ہو چکے ہو، حساب کتاب سے غافل ہو چکے ہو۔ اس کے بارے میں بڑا ایک پیارا شعر ہے کہ اس یاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزر زدہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے اے اللہ گوارا نہ کیا، تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یعنی جہنم کی فکر میں ہم لوگ ایک طریقے سے، انسان جو ہے اپنے عمل سے تو جہنم ہی کما رہا ہوتا ہے، لیکن اس شان غفاری پر شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالے رکھا، عدل انکار کر رہے تھے، ہمارے اپنی اندر جو ذات تھی ہماری عدل و انصاف کی، وہ روز جزا و سزا کا انکار کر رہی تھی۔ تو اس کے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی شان غفاری پر جو دھوکہ دیتا ہے شیطان، اس سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، جبکہ تمہارے اوپر ہم نے دو حفاظت کرنے والے بھیجے تھے نا، کرامن کاتبین، وہ دائیں اور بائیں جانب معزز لکھنے والے مقرر کر کے بھیجے تھے نا ہم نے،
تمہارے سامنے ہم نے تمہارے آگے فطرت رکھی، روحانی وجود رکھی، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پیش کر دیا، رسول اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کریم کی بہترین زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات دی، ان تمام چیزوں کی تکمیل کے لیے، اور ابو آل میں بھی تمہارے ساتھ تھا، حبل الورید، تمہاری رگے جان سے ہم بھی قریب تھے، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے بھی موجود تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ یعلمون ما تفعلون، جو تمہارے سب اعمال کو جانتے تھے، لکھ رہے تھے، ہر فعل جو تم نکال رہے تھے اپنے منہ، قول، فعل، عمل کر رہے تھے، وہ لکھ رہے تھے. تو ان تمام چیزوں کا کیا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا؟ ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ کوئی اکاؤنٹ فون نہیں کرے گا؟ اگر جزا و سزا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے کیوں کری ہیں؟ یہ تو پھر ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہو گئی. اللہ کوئی کار عبث تو ہرگز نہیں کرتا، تو نتائج تو نکلیں گے نا. وہ نتائج کیا ہیں؟ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بہت آسائش میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو بدکار ہیں، کافر، وہ بے شک دوزخ میں ہوں گے. یصلونہا یوم الدین، وہ روز جزا اس میں داخل ہوں گے، داخل ہونا ہے ان کفار کو جہنم میں. وما هم عنہا بغائبین، اور نہیں ہوں گے وہاں وہ غائب. وہ داخل ہو جائیں گے تو اس میں کوئی رائے فرار نہیں ہوگی، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، کہیں بھاگنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، غائب نہیں ہو سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اور ذرا تم کو اندازہ بھی ہے، خبر بھی ہے کہ وہ روز جزا کیسا ہوگا. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر بتا رہا ہوں میں تم کو، تمہیں اندازہ بھی ہے وہ روز جزا، سزا و جزا کا دن کیسا ہوگا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن کسی شخص کو کوئی شخص نفع نہیں پہنچا سکے گا. کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ میں آپ کے کام آ سکوں گا، نہ آپ میرے، نہ ہماری والدہ اور والد ہمارے کام آ سکیں گے، جب کسی جان کو کسی اور کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور امر کل کا کل اللہ ہی کا ہوگا. تمام اختیارات صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کے ہوں گے، جس کو فرمایا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار. اس لیے وہ آیات بھی یاد کر لیجئے سورہ بقرہ کی، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یہاں سے اگلی صورت ہے سورہ مطففین، اور اس کے بعد سورہ انشقاق پڑھیں گے ہم لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. ہلاکت ہے، بربادی ہے، تنہائی ہے، افسوس ہے ہر اس شخص کے لیے جو طف کرے. طف کہتے کس کو ہیں یہ سمجھ لیجئے، حقیر سی شے کو طف کہتے ہیں. کم تولنا، کم ناپنا، کتنا کما لے گا آدمی، ذرا آپ سوچئے نا. اتنی حقیر شے کے لیے انسان اپنا ایمان فروخت کر دیتا ہے. کیا ہے یہ؟ ہاتھوں کی ذرا سی جنبش ہی ہے نا. ٹھیلوں پہ آپ دیکھیں نا، پاکستان میں پورا پاکستان اس سے بھرا ہوا ہے. یہ ناپ تول میں کمی کتنے کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے قوم شعیب کو ناپ تول کی کمی کی وجہ سے ہی ہلاک کرا ہے. وہ خود جو ہے وہ ان کا کردار صحیح تھا، لیکن یہ ناپ تول کی کمی تھی بس. تو یہ اخلاقی گراوٹ. ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تنہائی ہے. ویل تو اس کو بھی کہتے ہیں جو جہنم کی سب سے خطرناک وادی ہے، جسے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. ویل ہے اس کے لیے جو کمی ڈالے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے اپنا حق کریں، ناپیں تو پورا پورا لیں. پیسے تو بڑے مزے سے پورے پورے بھرتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب ان کو ناپ تول کر دیں یا وزن کریں، یخسرون، تو گھاٹا کر جائیں، کمی کر جائیں. وزن جب کریں، ناپ کر دینے لگیں تو کمی کر جائیں. 1 کلو آم کے بجائے آدھے کلو آم دے دیں. کتنا کامن ہے یہ پاکستان میں، آپ بتائیے نا مجھے. یہ کیا ہے؟ ہاتھ کی ذرا سی جنبش ہی ہے نا، ہاتھ کو ذرا سا ہلائے اور یہ معاملات چل رہے ہیں. یہ کیوں چل رہا ہے؟ دو ہی کیفیات ہو سکتی ہیں نا ان کے برعکس. ان کے ذمن میں دو ہی کیفیات ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، یا تو باعث بادل موت کا انکار ہے.
یہ جی اٹھنا نہیں ہے، اللہ کے پاس جانا نہیں ہے، ان دو کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ اذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کو اس بات کا یقین سرے سے ہے ہی نہیں کہ وہ ایک بڑے سخت دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ لیوم عظیم، جو کہ بہت بڑا دن ہوگا، قیامت کا دن۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن یہ تمام انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے صف بصف۔ کلا، تو نہیں، ہرگز نہیں، کوئی نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، کافر لوگوں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا۔ اب یہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا نامہ اعمال، نامہ اعمال، یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ کچھ علماء نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ یہ جو بار بار لکھا ہوتا ہے نامہ اعمال سجین میں ہوگا، کیسے ہوگا؟ دیکھیں، اصل جو بات ہے وہ ہے ہماری روح، روحانی وجود۔ اس روحانی وجود پر بھی ہمارے اعمال گویا کہ نقش ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم سارے درس قرآن مطلب سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو یہ ریکارڈنگ بھی تو اسی فورم پر ہے نا، سیو ہو رہی ہے نا، اویلیبل ہے، آپ لوگ رات کو بھی سن لیتے ہیں۔ تو ہماری روحیں بھی جب جائیں گی، اس دنیا سے جائیں گی، تو ہمارے اعمال جو ہیں اسی روحانی وجود کے ساتھ ہوں گے، اپنے اعمال لے کر جائیں گی یہ روحیں۔ لہٰذا ان اعمال جو کہ روح میں ہیں وہ جائیں گے ایک دفتر میں، اس دفتر کو کہتے ہیں سجین۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کافر لوگوں کا جو یہ فائنل ٹھکانہ ہے وہ تو سجین میں ہے، ان کے روحانی وجود اور ان کے جو نامہ اعمال اسی روحانی وجود میں اگر ہیں تو وہ سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، سجن کہتے ہیں جیل کو، یعنی قید خانہ جس میں یہ ساری روحیں رکھی ہوئی ہوں گی۔ وما ادراک ما سجین، تمہیں ذرا اندازہ بھی ہے کیا ہے یہ سجین؟ کتاب مرقوم، ایک مہر شدہ دفتر ہے، لکھی ہوئی کتاب، یعنی جان بھی ہے، روح بھی ہے، اس میں تمام اعمال ثبت ہیں اس کے اندر۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، افسوس ہے، تنہائی ہے، رسوائی ہے ہر اس شخص کے لیے جو جھٹلائے۔ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، جو جھٹلائے روز جزا اور سزا کے دن کو جھٹلائے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس دن کو، اس روز کو تو وہی شخص جھٹلاتا ہے جو کہ حد اطاعت سے تجاوز کر جائے اور جو ہے ہی مجرم اور جو ہے ہی گناہ گار، اس کو جھٹلاتا وہی ہے۔ ظاہر بات ہے جو فیس ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اسی ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے، کبوتر جس طرح بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، ظاہر بات ہے آنکھیں بند کرنے سے بھی وہ بلی تو وہاں سے غائب نہیں ہوگی، اور نہ وہ جو ہے کبوتر جو ہے وہ وہاں سے ہٹنے والے۔ تو ظاہر بات ہے یہ محاسبے سے تو وہ فیس وہی نہیں کرنا چاہتے جو ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا اعمال آگے بھیجیں۔ آخرت کا انکار سارا کا سارا اسی وجہ سے تو ہے کہ وہ اپنے اعمال کو فیس نہیں کرنا چاہتے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو کہ جھٹلا رہے ہیں روز جزا و سزا کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اس روز کو جو جھٹلاتا وہی ہے جو کہ حد سے آگے گزر جائے، اللہ کے حقوق کی پاسداری نہ کر سکے، اسیم، اور جو جھٹلانے میں مجرم کی کیفیت اپنا لے۔ اذا تتلیٰ علیہ آیاتنا، جبکہ سامنے اس کے پڑھی جاتی ہیں ہماری واضح نشانیاں اور آیات، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے بڑے دھڑلے سے کہ نہیں نہیں یہ تو وہی ہے بھائی، یہ تو ساری کی ساری باتیں کاپی پیسٹ ہیں، یہ تو وہی باتیں ہیں جو پچھلوں سے چلی آ رہی ہیں، ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے بھی یہی باتیں کہی تھیں، اور پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کے بارے میں بھی یہی ساری باتیں آئیں، تو ایسی تو یہ پرانی باتیں ہیں۔ کلا، نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر تو ان کے اعمال بد کی وجہ سے زنگ بیٹھ گیا ہے، دل پر زنگ آ گیا ان کے۔ قرآن کا آئینہ سامنا ہے، کیسے جگمگائے گا؟ دل میں چمک ہے ہی نہیں۔ یعنی جو ہماری روح ہے دوستوں، اس کا بھی جو مسکن ہے وہ تو دل ہی ہے نا، اس دل میں بھی زنگ آ جاتا ہے۔ جیسے چمنی ہے، اس کے شیشے پر اگر دھواں آ جائے تو آپ کو اندر کی نور تو نظر نہیں آئے گی، نہ ہی ارد گرد آپ لوگوں کو کوئی روشنی نظر آئے گی۔ لہٰذا روح ہے، موجود ہے، لیکن دل پر زنگ لگا ہوا ہے۔ اس کو حدیث میں حضور نے فرمایا کہ دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے، جیسے لوہے پر زنگ آ جاتا ہے باقاعدہ پانی ڈالنے کی وجہ سے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہماری جب تلواروں پر زنگ آ جاتا ہے تو ہم اس کی ذرا صفائی کرتے ہیں، صحیح ہو جاتا ہے، کیا دلوں پر بھی زنگ کی آنے کی وجہ سے اس کا بھی کوئی حل ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ہے، بالکل فرمایا کہ ہے۔ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ بار بار موت کو یاد کرتے رہنا،
یہ مت سوچنا کہ یہاں رہنا ہے جانا ہے، رخصتی ہے، اور قرآن مجید کا ذکر کرتے رہنا، تذکرہ کرتے رہنا۔ یہ قرآن مجید ایک یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے۔ یہ جو تم بھول جاؤ گے یہ قرآن مجید یاد دلاتا رہے گا۔ اسی وجہ سے مجھے بڑا ایک طریقے سے ایک خوشی بھی ہے اور افسوس بھی ہے اسی سینس میں کہ یہ قرآن مجید آج انشاءاللہ کل پرسوں ہم لوگ مکمل کر لیں گے، لیکن واٹ آفٹر دیٹ، واٹ بیونڈ دیٹ، اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے؟ ابھی تو اللہ کے فضل و کرم سے موت کو چلیں یاد کریں یا نہ کریں، لیکن ایٹ لیسٹ تلاوت القرآن تو ہے موجود، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہر روز آپ لوگ 10 سے 12 بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا اس کے آگے پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کتنا ہم سے دین کا کام لے، یہ تو اللہ ہی کی مشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارادہ پیدا کرے گا تو یہ کام ہوگا۔ آپ لوگ بھی جو بیٹھے ایک سال لگاتار، یہ تو اللہ ہی نے آپ لوگوں کو بٹھایا، آپ لوگ اپنی ہمت اور طاقت سے تو نہیں بیٹھ سکے، اللہ نے آپ کو توفیق دی تو آپ بیٹھے۔ تو یہ اللہ سے آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان دلوں کے زنگوں سے بھی ہم کو محفوظ رکھے تا حیات۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ تو کوئی نہیں، ہرگز نہیں، یہ لوگ تو اس روز اپنے رب کا دیدار دیکھنے تک سے روک دیے جائیں گے، اوٹ میں کر دیے جائیں گے، اپنے رب کی طرف سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کو، یہ جو عجیب لوگ ہیں جن کے دلوں پر زنگ ہو گیا ہے، موت کو یاد نہیں کر رہے، قرآن مجید کی طرف ان کی جو ہے آشنائی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے دیدار سے ہٹے ہوئے ہوں گے اس دن۔ جس طرح ہم پڑھ چکے تھے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ سورہ قیامت میں، کہ قیامت کے دن اہل ایمان دیکھیں گے اللہ کو، مشاہدہ کرا دیا جائے گا، کوئی ذات باری تعالیٰ کی تجلی ہوگی وہ دکھا دی جائے گی قیامت کے دن ہی، تاکہ وہ شدید امتحان جو آنے والے ہیں آگے میدان محشر کی ہولناکیاں، اس سے وہ آسانی ہو جائے ان لوگوں کو۔ لیکن یہ لوگ بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دے گا۔ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جیسے سورہ نون میں وہ آیت آئی تھی وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ سب کو اللہ تعالیٰ کی جب وہ ایک تجلی دکھائی جائے گی، جب پنڈلی کھول دی جائے گی تو سب سجدے میں گر جائیں گے، لیکن یہ نہیں گر پائیں گے۔ دنیا میں انہوں نے سجدے نہیں کرے، آج یہاں سجدہ کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ کرنے نہیں دے گا۔ تو یہاں بھی دیکھیں، آج دیکھنا چاہیں گے اللہ کو، لیکن یومئذ لمحجوبون، روک دیے جائیں گے اللہ کی دیدار سے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ، یعنی اس کے بعد یہ مرحلہ ہوگا، گویا کہ اس سے پہلے میدان حشر میں کوئی جھلک دکھائی جائے گی۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ ہمارے نیکوکار تھے، ان کا نامہ اعمال، ان کی روحیں جو ہیں وہ دفتر میں ہوں گی علیین کے۔ وما ادراک ما علیون، تمہیں ذرا اندازہ بھی ہے یہ علیین میں کون سے نامہ اعمال اور کون سی روحیں ہوں گی؟ کتاب مرقوم، وہ مہر شدہ ایک دفتر ہے، یشہدہ المقربون، اور وہ دیکھیں گے وہاں فرشتے، قیامت کے دن تک وہ وہاں فرشتے دیکھتے رہیں گے، ان کو مقربین بارگاہ الہی کا دیدار ہو جائے گا، وہ ان فرشتوں سے وہ ایک ذوق و شوق رکھیں گے۔ یشہدہ المقربون، جس کو مقرب فرشتے دیکھتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، ہاں نیکوکاروں لوگوں کے لیے بڑی ہی آسائش میں ہوں گے، وہ لوگ اپنی اللہ کے فضل و کرم اور جنت اور نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، مسیریوں پر بیٹھے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگائے دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور اے مخاطب اگر تو ان کے چہروں میں دیکھے گا تو آسائش اور بشاشت کے اثرات تو دیکھے گا ان کے چہروں پر۔ ظاہر بات ہے ایک شخص جو کہ اللہ کی نعمتوں میں ہے، عیش و عشرت میں ہے، دنیا میں بھی دیکھیں اگر کوئی محل میں پلا ہو، محل میں پلا بڑا ہو، عیش و عشرت نام اور ناز میں پلا بڑا ہو، تو وہ کیا جو ہے اس کے چہرے کے اثرات یا غربت جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں نا۔ تعریف فی وجوہہم، تو پہچان لے گا اے مخاطب ان کے چہروں سے، ان کی آسائش کی بشاشت کی جو چہرے پہ اثرات ہوں گے، بشاشت سے پہچان لے گا، پہچانے جائیں گے وہ۔ یسقون من رحیق مختوم، اور ان کو پینے کے لیے وہ شراب خالص اور جس میں سر بمہر، جس پر بمشک کی ایک مہر ہوگی، یعنی ان کی جو آمیزش ہوگی، وہ مہر جو ہوگی وہ یوں سمجھیے کہ ختامہ ہو مسک، وہ مشک کی ہوگی، اس میں جو آمیزش ہوگی، جو اس میں ایک لذت ہوگی وہ مشک کی ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور حرص کرنے والوں کو ایسی چیز کی حرص کرنی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ لوگوں کو اگر چاہیے ان چیزوں کو حاصل کرنا تو ان چیزوں کے مقابلہ کریں نا،
تم دنیا میں لگے ہو، بھاگ دوڑ کر رہے ہو دنیا میں جس کا کوئی دوام بھی نہیں ہے، تمہیں اصل بھاگ دوڑ تو اس کے لیے کرنی چاہیے، ان نعمتوں اور لذتوں اور لوازموں کی ایک فکر کرنی چاہیے۔ اصل تو شے یہ ہے، ان کو دوام ہے، دنیاوی کسی لذت کا دوام تھوڑی ہے، باقی تھوڑی رہ جائے گی، وہ تو سب فنا ہو جائیں گی۔ عین و مزاجہ من تسنیم، اور اس شراب میں ایک آمیزش ہوگی تسنیم کے پانی کی۔ تسنیم کیا ہے؟ اب وہ ایک چشمہ ہے، عین یشرب بہا المقربون، یعنی ایک ایسا چشمہ جس سے مقرب بندے پئیں گے، اللہ کے بارگاہ الہی کے جو خاص بندے ہوں گے وہ پئیں گے اس میں سے، یعنی جنتی سارے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک دنیا اور آخرت کے جو انکاری ہیں، یعنی وہ جو مجرم تھے، وہ من الذین آمنوا یضحکون، وہ دنیا میں ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو ان پاگلوں کو، یہ سارے کے سارے مکے چھوڑ کے مدینے آ گئے ہیں، ان کو کیا ہو گیا، دنیا بھلا کر آخرت پر لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آخرت ہے بھی کہ نہیں، نو نقد نہ ادھار تیرا، ہے بھی کہ نہیں آخرت، معلوم بھی نہیں ہے، اور اس کے پیچھے اپنے اونچے کیریئرز کو چھوڑ کر آ چکے ہیں۔ یہاں معلوم ہوتا ہے دے آر فینیٹکس۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور یہ ایمان والے جب ان کافروں کے سامنے سے ہو کر گزرتے تھے تو یہ لوگ آنکھوں میں اشارہ کرتے تھے، کہ وہ جو ایک گوسپس کرتے تھے، گویا کہ یہ بھی ان کے ایک طنزیہ کلام کا ایک وہ تھا، ایک عنصر تھا، اور ہمدردی کے انداز سے بھی کہتے تھے وہ کہ بھلا کیا ہو گیا، اچھا نوجوان تھا، اچھا بھلا اپنے تعلیم، کیریئر اور پروفیشن میں لگا ہوا تھا، اچانک کیریئر بربادی کے دہانے پر لے کر آ گیا۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور یہ تک وہ اپنے گھروں میں جب وہ جاتے تھے سارے کے سارے یہ قریش مشرکین، تو وہاں بھی ان کی تذکرہ کرتے تھے، دل لگیاں کرتے تھے، گوسپس کرتے تھے، تاکہ اپنے دلوں کو وہ ہنسا سکیں، بہلا سکیں کہ دیکھو آج یہ آیت اتری ہے، تو آج یہ مسلمان جو ہے یہ فلاں فلاں بندہ مومن ہو گیا ہے، تو گویا کہ ہنسا کرتے تھے ان پہ۔ لیکن یہ سارے دنیا میں ہنسا کرتے تھے نا اہل ایمان پر، دنیا میں ان کا مذاق، دنیا میں ان کا تمسخر، دنیا میں ان سے تنزیہ کلام، دنیا میں ان سے تمسخر، تہزا، استہزا۔ لیکن آج کے دن کیا ہے؟ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ دیکھتے تھے ان مسلمانوں کو تو یہ لوگ یقیناً غلطی میں ہیں، یہ کہتے تھے إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ تو بھٹک گئے بھائی، یہ تو گمراہ ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے دے آر کمپلیٹلی فینیٹکس، آؤٹ آف دیئر مائنڈس۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ یہ کافر ان مسلمانوں پر نگرانی کرنے والے کے لیے حیثیت سے تو نہیں بھیجے گئے تھے، کیا یہ کافر جو ہیں ان مسلمانوں پر داروغہ بنا کر بھیجے گئے تھے؟ اب آج کے دن کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کے دن اہل ایمان ہنسیں گے ان کفار پر، وہ ہنسیں گے کہ دیکھو کیا انجام ہو رہا ہے ان کا۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، مسیریوں پر بیٹھے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا حشر ہو رہا ہے ابو جہل کا، کیا حشر ہو رہا ہے ابو لہب کا، کیا حشر ہو رہا ہے ولید بن مغیرہ کا۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اب ایک سوالیہ نشان ہے سورہ کے آخر میں کہ کیا کافروں کو ان کا بدلہ خوب نہیں ملا؟ واقعی کافروں کو ان کے لیے خوب بدلہ مل گیا ہے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ کیا کافروں کو آج کے ان کی اس دن کا سزا، پوری کی پوری دنیا کی جتنی ان لوگوں نے سود خوریاں کریں اور غلط کمائی کری اور اسی طریقے سے اہل ایمان کو ستایا ترسایا، کیا آج کے دن ان کا بدلہ نہیں مل گیا ان کو؟ صدق اللہ العظیم۔ اب ایک آخری صورت ہے، اگر آپ لوگ کے پاس ہیں 10 منٹ تو مجھے بتائیں، پھر ہم لوگ بسم اللہ کر دیں، تاکہ میں چاہ رہا ہوں کل ہم لوگ سورہ بروج اور سورہ طارق بسم اللہ کریں۔ اگر آپ لوگ کے اندر ہے ہمت تو مجھے بتائیے، تاکہ پھر ہم لوگ آخری سورہ مبارک سورہ انشقاق پڑھ لیں، پھر ہم بھی آرام کریں، آپ لوگ بھی آرام کریے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت، کہ جب، اب یہ دیکھیں سارے قیامت کی باتیں آ رہی ہیں، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، واذنت لربها وحقت، اور اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ اسی کے لائق ہے۔ وحقت سے مراد کیا ہے؟ کہ زمین جو ہے وہ کان لگائی ہوئی ہے، واذنت، اللہ کے بارے میں کان لگائی ہوئی ہے آسمان اور زمین اپنے رب کے حکم پر،
کہ ذرہ سا حکم ہوگا اور زمین اس کو پورا کر دے گی، آسمان پورا کر دے گا، پھٹ جائے گا. اور یہی اس کا مقام ہے، یہی اس کی مستحق ہے، یہ اسی کے مستحق ہے. واخرجت الارض اثقالها، زمین بوجھ نکال نکال کر باہر پھینکے گی، زمین اس کے گویا کے تابع ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور اسی طریقے سے جب زمین کھینچ کر برابر کر دی جائے گی، اجاڑ دی جائے گی، پھاڑ دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اپنے اندر کی چیزوں کو باہر نکالے گی اور خالی ہو جائے گی. سارے مردے 5000 سال سے بھی اگر یہ دنیا قائم ہے تو 5000 سال کے مردوں کو یہاں سے نکال نکال کے باہر کرے گی. ہر انسان جو ہے وہ نکلے گا اس زمین سے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ زمین اللہ ہی کے اذن پر تابع ہے اور یہ اسی کی فرما بردار ہے، اسی کے مقام پر ہے، اسی کے لائق ہے. زمین آسمان سب اللہ کے حکم کے تابع ہے. یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اب یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد ایک اہم اور انتہائی، یوں سمجھیے بہت ایک نفسیاتی حقیقت کو اللہ تعالیٰ اجاگر کر رہا ہے. یا ایہا الانسان، دیکھیں پھر انسان کا معاملہ ہے کہ اے انسان، انک کادح، بے شک تجھے جو ہے ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے. الی ربک کدحا، اور تو اسی مشقت کو جھیلتا جا جھیلتا جا جھیلتا جا. فملاقیہ، اور تو جو ہے اللہ سے ملاقات کر لے. یعنی گویا کہ ہر انسان مشقت میں پیدا کیا گیا ہے اور محنت کر رہا ہے، اگرچہ ہر ایک کی مشقت نوعیت میں اس کا فرق ہے. کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے، وہ ہل چلا رہے، کسی چلا رہے، بیل چلا رہے، یہ ساری چیزیں، بیجیں ڈال رہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، کسانی کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں، پھر جا کر کہیں وہ رات میں سوتا ہے. کسی کی ذہنی مشقت زیادہ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے. کسی کو ذہنی کوفت بہت زیادہ ہے، فیکٹریز کا مالک ہے، رات کو ٹینشنز ہیں، نیند نہیں آ رہی ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس پر لگا ہوا ہے. اور پھر ہر ایک انسان کو ایک غم ہے، کتنے دکھ اور صدمے جھیلتا ہے انسان، کتنے عزیزوں کا انتقال دیکھتا ہے اپنی انہی آنکھوں سے. عام انسان یہ بھی کہتا ہے کہ میں پیدل چل رہا ہوں، اس کے پاس بائک ہے، میرے سے اچھا تو وہ ہے. اب وہ بائک والے کو اس سے اونچی کی فکر ہے، اس سے اونچے کا غم ہے، اس سے اونچے کی فکر ہے، ٹینشن ہے. بائک والا کہتا ہے میرے پاس کار کیوں نہیں ہے، کار والا اس سے اونچے ہے، رنج اور غم اس کو بھی ہے کہ بھائی میرے پاس اونچے ماڈلز کی کار کیوں نہیں ہے. وہ گویا کہ ایک وشیس سائیکل ہے. یا ایھا الانسان انک کادح، بے شک تجھے اپنے رب کے پاس پہنچنے میں وقت تو لگتا ہے اور اسی کام میں تو لگا ہوا ہے، محنت ہے، مشقت ہے. الی ربک کدحا، تو آ جاتا ہے ہمارے رب کے، اپنے رب کے پاس. فملاقی، ہوتے ہوتے تو ملاقات کر ہی لیتا ہے اپنے رب سے. اس کو بڑا ایک خوبصورت شعر میں غالباً یہ بھی علامہ اقبال کا ہے کہ قید حیات و بندہ غم اصل میں دونوں ایک ہے، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. اور معاملہ یہ ہے کہ موت پر بھی نجات نہ ملی تو اب شعر یہ ہو جائے گا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جاؤں کہ نہیں، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، کدھر جائیں گے. یہاں جو قید حیات و بندہ غم اصل میں دونوں ایک ہے، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، اس کا مضمون آگے آئے گا سورہ بلد میں. اور یہاں یہ معاملہ کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جاؤں گے، اور مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے، یہ معاملہ اس صورت میں ہے کہ تمہاری مشقت، تمہاری محنت، تمہارا مقدر ہی یہ ہے کہ تکلیفیں جھیلو، بوجھ برداشت کرو، کوفت در کوفت برداشت کرو، پھر جا کر ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. فملاقی، پھر ملاقات کے دن کھڑے ہو جاؤ. یعنی یوں سمجھیے کہ بیل بھی تو ہیں نا، گدھے گھوڑے بھی تو ہیں، ان کو آپ جو ہے ہل ان سے چلوائیے، اس سے مشقت کریں، لیکن ان کا حساب کتاب تو نہیں ہے نا. حساب کتاب ہمارا ہے. حضرت ابو بکر بڑی ایک خوبصورت بات فرماتے تھے کہ کاش میں ایک چڑیا ہوتا جو درختوں پر لہلہا رہی ہوتی، چہچہا رہی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے، محاسبہ نہیں ہے. کاش میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا کہ وہ جلا کے پھینک دیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا محاسبہ نہیں ہے. ہمارا محاسبہ ہے، یہاں محاسبہ ہے دوستوں. مشقتیں بھی جھیلو، صدمے بھی جھیلو، اولاد کا دکھ برداشت کرو، اولادوں کی تکالیف برداشت کرو. کتنے غم جھیلتا ہے انسان. پھر عزیز و اقارب کی جو ہے رخصتی، عزیز و اقارب کا اس دنیا سے چلے جانا، والد کا فوت ہو جانا، والدہ کا فوت، کتنی کتنی مشقتیں جھیلتا ہے.
لیکن تمہارا مقدر ہی ہے انسان یہ ہے کہ ساری چیزیں جھیلو جھیلو جھیلو، بوجھ اٹھاؤ، قدم گھساؤ، قلم گھسو، سب کچھ کر کے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے بھی ہو جانا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب لاؤ حساب۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس شخص کو اس کی کتاب دی جائے گی اس کے سیدھے ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، سو اس سے بڑا آسان حساب لیا جائے گا۔ یعنی اس کو یوں سمجھیے دوستوں، یہ حدیث بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وہاں اٹھائے گا اور حساب کتاب کہے گا اور نامہ اعمال دے گا، تو یہ حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ابن آدم کے قدم تک ہل نہیں سکیں گے وہاں سے جب تک کہ 5 سوالات کا جواب نہ دے دے۔ نمبر 1، جو عمر ہم نے تمہیں دی تھی وہ تم نے کہاں گزاری؟ 40 50 60 برس کوئی کیا معمولی عمر ہے؟ تم نے کہاں لگائی؟ جو جوانی تمہیں دی، جو شباب، جو قوت، جو امنگوں کا دور دیا، وہ تم نے کہاں صرف کرا؟ نمبر 3 سوال، مال کا جو ہے تمہارا معاملہ وہ تو بتاؤ، مال کہاں سے کمایا؟ اور 4 سوال، جو مال کمایا خرچ کہاں کرا؟ عیاشیوں میں یا ادائے حقوق میں؟ اور 5واں اور سب سے اہم ترین سوال دوستوں، یہ شاید آپ کو اچھا بھی نہ لگے، عَمَّ عَمِلَ فِيمَا عَمَلَ، بہت مشکل سوال ہے کہ جو علم تم نے حاصل کرا تھا اس پر عمل کتنا کیا؟ اس اعتبار سے شاید آپ کو اچھا نہ لگے کہ آپ سب لوگوں کو بھی اب 1 سال ہو گئے ہیں قرآن مجید پڑھتے پڑھتے، اب گویا کہ آپ کے لیے ایک مشکل ہو گئی ہے کہ جو علم حاصل آپ نے کرا اب اس میں حساب کتاب ہوگا، اس میں جواب دہی ہوگی، اس میں اللہ پوچھے گا۔ وہ غریب جنہیں موقع ہی نہیں ملا قرآن مجید پڑھنے کا، شاید ان کے پاس تو کوئی عذر ہو کہ اللہ ہم تک بات ہی نہیں پہنچی، ان کا عذر کا حصہ پڑے گا ان پر جن کے ذمہ تھا قرآن پہنچانا، انہوں نے نہیں پہنچایا۔ لیکن جن تک یہ بات اب پہنچ گئی ہے، گویا کہ بہت بڑی ایک ذمہ داری آ گئی ہے آپ لوگ کے کندھوں پر۔ اللہ اکبر ہے، شہادت گاہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا، یہاں پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، اور بالخصوص میرے اوپر کہ یہ کلام مبارک میں نے آپ لوگوں کو ایک طریقے سے اللہ نے مجھ سے کام لیا اور اس کو آگے پہنچانے کا ایک شرف حاصل کروایا، لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیے یہ میرے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم تو کتاب پڑھتے بھی ہو، کیا عقل نہیں رکھتے ہو؟ میں آپ لوگوں کو کتاب پڑھا رہا ہوں، میرے کتنے گناہ ہیں آپ لوگوں کو کیا معلوم؟ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس تمام چیزوں کا حقدار جو ہم سب بن گئے ہیں اب اس علم کا، عَمَّ عَمِلَ فِيمَا عَمَلَ، اس پر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ثابت قدم رکھے۔ یا اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے، ہر دکھوں سے، ہر رنجشوں سے، ہر غم سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور اس کلام مبارک میں جو ہم نے پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے، اس پر غور کرا ہے، اس پر ہمیں بھی ثابت قدم رکھ۔ ہمارا اگر کبھی کسی موقع پر اے اللہ قدم پھسلے تو یا اللہ معاوضہ نہ فرمائی ہو، تو رحم فرمائی ہو، تو درگزر فرمائی ہو، تو ہماری کوتاہیوں، لرزشوں اور تقصیرات کو معاف فرما دیجیے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس شخص کو نامہ اعمال دیا جائے گا اس کے دائنے ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، سو اس سے بڑا ہی آسان حساب کتاب لیا جائے گا۔ جس کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ روایات میں آتا ہے، بلکہ یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا کہ کتاب اگر کسی کی سرسری پڑھی گئی، سپرفیشل پڑھی گئی، تو اللہ گناہ معاف فرما دے گا، جنت میں لے جائے گا اس کو، لیکن جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا، محاسبہ کرنا شروع کر دیا، تو گویا کہ وہ بندہ گیا، ہلاک ہو جائے گا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے بڑا آسان حساب کتاب لیا جائے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ ہمارا حساب کتاب آسان لے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور جب وہ حساب کتاب سے فارغ ہو کر جائے گا اپنے اہل و عیال کے پاس، مسرورا، وہ بڑا ہی خوش ہوگا، اللہ کی عدالت سے آئے گا اب گھر والوں کی طرف تو بڑا خوش ہوگا کہ جان چھوٹی تو لاکھوں پائے، بھائی میں کامیاب ہو گیا، میری جان کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا ہی فضل و کرم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم سے مجھے بچایا ہے۔ لیکن اس کے برعکس، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس شخص کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، یعنی بایاں ہاتھ میں ہی دیا جائے گا لیکن وہ لینے سے انکار کر رہا ہوگا اس لیے پیچھے رکھ دے گا ہاتھ اپنا، تو وہاں جا کے فرشتے دیں گے پیچھے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ شخص جو ہے وہ موت کو پکارے گا کہ کسی طریقے سے
موت آئے اور میرا قصہ تمام کر دے. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور پھر وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ شخص دنیا میں اپنے اہل و عیال کے پاس بڑا خوش رہا تھا. بہت اہم مقام ہے دوستوں، بہت اہم مقام. بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ شخص اپنے اہل و عیال میں خوش رہا تھا، خوش و خرم کی زندگی میں رہا دنیا میں. حرام سے دن بھر کی محنت کر کے دودھ ملائی کھلا رہے بچوں کو، وہ دنیا کی خوشیاں سمیٹتا رہا، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ بعد سے بادل موت ہے. تو وہ دنیا کی سمیٹتا رہا خوشیاں. اب یہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ بندہ دنیا میں سب چیزیں کرتا رہا، آج اس کے لیے کوئی نام و ناز نہیں ہے. یہیں دنیا میں رہا لیکن کبھی نظام کو بدلنے کی کوشش نہیں کری، اسی باطل نظام کو ریکنسائل کر کے بیٹھ گیا. اس کو بدلنے کی کبھی تن من دھن کی کوشش بھی نہیں کری. اسی کے انڈر، جس کو کہتے ہیں نا گھوڑے گدھے بن کر جتا رہا، اسی کے اندر لگا رہا. اللہ یہ کہ اس کے اندر شدید بیزاری ہونی چاہیے تھی اس باطل نظام کے لیے، اور باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اس کو کوئی محنت کرنی چاہیے تھی. وہ خوش رہا، مزے سے رہا اپنی زندگی میں، یہ عیش و عشرت کی زندگی میں گھومتا رہا. 30 سے 60 برس ہو گئی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا. وہ بہت خوش رہا اپنی زندگی میں. لیکن اس کے برعکس وہ بھی تو تھے نا دنیا میں جو ڈرتے رہتے تھے. انا كنا في اهلنا مشفقون، ہم تو ڈرتے رہتے ہیں کہ کیا ہوگا وہاں جب لوٹائے جائیں گے اللہ کی عدالت میں، تو کیا ہوگا. وہ ڈرتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ڈر کی وجہ سے جو دنیا میں ڈرتے رہتے تھے لوگ، آج جب ان کو عدالت خداوندی سے رخصت کیا جا رہا ہے تو اب آج کے دن وہ اہل و عیال میں خوش و خرم جائیں گے. لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو دنیا میں عیش و عشرت اور خوش و خرم رہے، آج اللہ کی عدالت سے جب جائیں گے تو بہت مایوس ہو کر جائیں گے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو خوش و خرم ہو کر جائیں گے، اللہ کی نعمتوں کو لپیٹتے ہوئے جائیں گے، سمیٹتے ہوئے جائیں گے. اب ظاہر بات ہے اللہ بھی یہی کہے گا کہ اے میرے بندے، تیرا پورا ٹائم اب تو اپنے اہل و عیال کو دے. اس نے زندگی کا ایک ایک رمق، جسم کی تمام صلاحیتیں اللہ کے دین کو دے دیں. آج اس کی قدر افزائی ہوگی کہ اے میرے بندے جاؤ، واپس جاؤ، میرے بندے اپنے گھر والوں سے ملو، وقت دو ان کو، میری نعمتوں کے مزے لوٹو. اس کے برعکس وہ بھی ہیں جو دنیا میں خوش رہے اور گمان کرا کے رہے کہ ہم جو ہے ملاقات کریں گے ہی نہیں. آج اللہ نے ملاقات بھی کر لی اور آج وہ مایوس رہے. اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بے شک اس نے تو یہ خیال کیا ہوا تھا کہ اس کو ہماری طرف آنا ہی نہیں ہے، لوٹنا ہی نہیں ہے. بلا، کیوں نہیں. ان ربہ کان بہ بصیرا، یہ تو اس کا رب بے شک اس کو خود دیکھ رہا تھا، خود دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہوں کے سامنے موجود تھا اس کا بندہ. فلا اقسم بالشفق، تو نہیں، قسم ہے شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی جو ان تمام چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جبکہ وہ پورا ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند رفتہ رفتہ پورا بھر کر 14ویں کا چاند بن جاتا ہے. لترکبن طبقا عن طبق، اسی طریقے سے ایک کے بعد تم اوپر اٹھو گے، درجہ بدرجہ، تدریجن بتدریجن تم اٹھو گے. ان آیات سے مراد کیا ہے؟ یعنی محمد الرسول اللہ کا جو خورشید ہدایت اب طلوع ہو رہا ہے، نبوت آ رہی ہے. اس وقت صورت کیا تھی؟ 600 برس کی رات تھی، وہیں رکی ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. چاند کی روشنی بھی ہلکی سی تھی لیکن باطل کا تو حملہ تھا. پھر ایک دم نور نبوت شروع ہوا ہے، چاند 14ویں کا بننا شروع ہو گیا اور ہر طرف اجالا ہو گیا جب وہ چاند 14ویں کا بنا ہے. یعنی نور نبوت نے پوری دنیا کو، پورے سرزمین عرب کو ایک دم اجالے سے منور کر دیا. اور یہی خبر دی ہے حضور نے کہ قیامت سے پہلے پہلے ایک مرتبہ پھر یہ معرکہ ہونا ہے، پھر دین غالب ہوگا. جیسا حضور کے دست مبارک سے پورا خورشید نبوت پورے کے پورے عالم عرب پر چھا گیا، نظام دین قائم ہو گیا. وجاء الحق وزهق الباطل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ہو گیا. وہ تو دور خلافت میں تو کافی لوگوں نے بھی پھر کوشش کری اس پروسیس کو آگے کرنے کی، لیکن آج کے دور میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں اب یہ پروسیس ریورس ہو گیا ہے. وہاں حضور کے زمانے میں کل 23 برس میں انقلاب عظیم آ گیا، سورج نبوت کا پورے طریقے سے طلوع ہو گیا افق پر. لیکن اب جو روشنی آئے گی وہ آئے گی تدریجن. اس کی شان کیا ہوگی؟ فلا اقسم بالشفق،
تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی. ایک تو سورج ہے نا وہ غروب ہو گیا، لیکن جو اب لالی نظر آ رہی ہے وہی حال ہے آج دنیا کا کہ اسلام غروب ہو گیا ہے، لیکن ہلکی سی روشنی اب بھی باقی ہے. واللیل وما وسق. اور پوری دنیا پر دین کے اعتبار سے تو اندھیرا ہو ہی چکا ہے. دین جو ہے اس کو کن لوگوں نے سمجھا ہے؟ دین کو بطور بتمام و کمال کوئی لوگ سمجھنے کو تیار ہیں. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو واللیل وما وسق، دنیا پر دین کے اعتبار سے اندھیرا چھا گیا ہے. لیکن والقمر اذا طلق، چاند پھر طلوع ہوگا، اور اب جو چاند طلوع ہوگا وہ چاندنی پوری ہوگی رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، تدریجن تدریجن، لترکبن طبقا عن طبق. اسی طریقے سے تم چڑھو گے درجہ بدرجہ، تدریجن تدریجن. یعنی اب جو اقامت دین ہوگا، خلافت منہاج النبوہ قائم ہوگی، وہ ایک نسل میں نہیں ہوگی بلکہ درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ. جیسے علامہ اقبال نے واضح کر دیا تھا کہ اسلام مذہب نہیں، دین ہے، ایک وحدت ہے، ایک مجموعی زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے. پھر آگے دوسرے لوگ اٹھے، مولانا مودودی اٹھے، جماعت اسلامی بنائی. پھر یہ بات الگ ہے کہ وہ جماعت اسلامی جو ہے سیاسی شرک کا ایک سیاسی اس میں دلدل میں پھنس گئی. لیکن یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں. ان سب کی کوششیں اس میں رنگ لا رہی ہیں، بات آگے بڑھ رہی ہے. لترکبن طبقا عن طبق، آگے بڑھو گے تم لوگ بھی. فما لہم لا یؤمنون، سو ان لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ ایمان نہیں لا رہے. قرآن مجید مکمل ہو چکا ہے، دور نبوی بھی جو ہے وہ پورے طریقے سے افق پر پھیل گیا ہے. فما لہم لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے، تو کیا ہو گیا، ان کو سجدہ نہیں کرتے. آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ کافر تو الٹا تکذیب کر رہے ہیں، بجائے ایمان لانے کے جھٹلا رہے ہیں. کفر سے مراد چھپا لینا، دبا لینا. فطرت کے اندر جو گواہی موجود ہے اس کو دبائے پھر رہے ہیں. ان گواہی کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے جو قرآن مجید آئے اب اس کو بھی جھٹلا رہے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے. ان کے دو جرم ہیں، ایک فطرت کی گواہی کو چھپانا، پھر قرآن مجید جو واضح کر رہا ہے اس کو بھی جھٹلانا. یہی آیت آئی تھی سورہ بقرہ میں کہ جب آدم کو خلافت عرضی دی گئی، حضرت آدم کو، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ کیوں آئی تھی وہاں آیت کہ فطرت کا ظہور بھی ان کے اندر ہے، اس سے بھی غفلت برت رہے ہیں، اور اس کے بعد جو آیات الہیہ اس کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، اس سے بھی قرآن مجید کو بھی جھٹلا رہے ہیں. تو گویا یہ دوہرے جرم کے مرتکب ہوئے ہوئے ہیں. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ کافر جھٹلا رہے ہیں، جو اندر ان کے فطرت کے تقاضے ہیں ان کو بھی پس پش ڈالے ہوئے ہیں. بل الذین کفروا یکذبون، اور جو قرآن مجید اب آ گیا ہے اس کو بھی جھٹلا رہے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون، اور نہیں، اللہ کو تو سب خبر ہے ان تمام چیزوں کی جو یہ جمع کر رہے ہیں. یعنی مال بھی جمع کر رہے ہیں، اور اپنے اندر جو فطرت کے جو اصل حقائق ہیں ان کو بھی واضح نہیں کر رہے. اور کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ اندر ان کے بغض ہے، حسد ہے، کفر ہے، تکبر ہے، یہ نہیں پہچان پا رہے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، ہاں مگر ایک استثناء ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، نیک صالح پونجی بھی جمع کر کے ہمارے پاس لائے، ان کے لیے آخرت میں ایسا عظیم اجر ہے جو کبھی ممنون نہیں ہوگا، غیر ممنون، جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، اس کا سلسلہ جو ہے کٹے گا نہیں، بلکہ وہ بتمام و کمال اپنی نعمتیں پورے طریقے سے ان پر نچھاور کر دے گا. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری یہ سورہ مبارک مکمل ہوئی. کل انشاءاللہ ہم لوگ سورہ بروج سے آغاز کریں گے اور کوشش کریں گے کسی طریقے سے ثلاثہ تک، 30ویں پارے تک پہنچ جائیں 75%، تاکہ پھر اتوار کو چھوٹی چھوٹی صورتیں کر کے پیر کو ہم لوگ انشاءاللہ دعائے ختم القرآن مکمل کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا سننا بیٹھنا عمل کرنا قبول فرمائے، اور ان چیزوں کو آگے تک پھیلانے کی آپ لوگ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.